نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ہم آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں دعاؤں سے انشاءاللہ. تو سب مل کے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يفقه قولي. رب زدني علما. 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 اللهم فقهنا في الدين. 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 ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك علما نافعا علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وعملا متقبلا. چلے شروع کرتے ہیں. ہم نے پچھلی کلاس میں سورہ مطففین پوری کر لی تھی انشاءاللہ. تو آج ہم لوگ سٹارٹ کرنے والے ہیں سورہ انشقاق سے. تو پہلے ہم تھوڑی تلاوت سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لا تركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. تو آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سورہ انشقاق. اس سورہ کے اندر ایک سجدہ بھی آتا ہے. تو سجدہ ہم لوگ رائٹ اوے بھی کر سکتے ہیں یا ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ کلاس جاری رکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب کلاس پوری ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم سب اس کے لیے وہ سجدہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو سورہ انشقاق ایک مکی سورہ ہے. یہ بھی آخرت کے بارے میں بات کرتی ہے.
جس طرح سے سورہ تکویر، سورہ انفطار آخرت کی بات کر رہی تھی، تو یہ سورہ بھی آخرت کی بات کرتی ہے. تو ہم وہ حدیث ریوائز کرتے ہیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کسی کو اگر اپنے آنکھوں کے سامنے آخرت کا دن دیکھنا ہے تو وہ سورہ تکویر پڑھے، سورہ انفطار پڑھے اور سورہ انشقاق پڑھے. تو اسی سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. اس سورہ کی بھی تھیم بہت سملر ہوگی انفطار اور تکویر سے. پہلے کچھ بات کریں گے کہ آخرت میں ہونے کیا والا ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی کہ پہلے تو شروع کی بات ہے، پھر اس کے بعد آخری کی بات جو یعنی کہ آخرت شروع ہونے کے بعد کیا ہوگا. تو جیسے جو کچھ بھی اسکائی کے ساتھ ہوگا، زمین کے ساتھ ہوگا، وہ شروع ہونے سے پہلے ہوگا. پھر ایک بار جب دن اسٹیبلش ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ہوں گی، تو ان کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑے گا اور کھل جائے گا. ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھا تھا، سورہ انفطار میں، جب اسکائی کو پھاڑ دیا جائے گا، آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، تو ہم نے پڑھا تھا انفطار میں. ادھر بول رہے ہیں اذا السماء انشقت، کہ جب جو آسمان ہوگا وہ پھٹ پڑے گا. تو اس میں پوائنٹ تو یہ ہے پہلی چیز کہ جو اسکائی ہوگا، جو آسمان ہے، وہ آخرت اسٹیبلش ہونے سے پہلے کچھ سٹیجز سے گزرے گا. ایک سٹیج انفطار ہوگی، ایک سٹیج انشقاق ہوگی. کئی اسکالرز کہتے ہیں انفطار اس کی بگننگ ہے اور انشقاق اس کی ختم ہونا ہے، یعنی کہ ایک سٹارٹنگ ہے، سٹارٹنگ فیز ہے، اور انشقاق اس کی کمپلیشن فیز ہے. لیکن اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس دن پر انفطار اور انشقاق ہوگا آسمان کے ساتھ. کون سی چیز پہلی ہوگی، کون سی چیز بعد میں ہوگی، وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اتنا ہمیں یقین ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہوں گی. تو جب آسمان پھٹ پڑے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یعنی کہ جب یہ آسمان پھٹنے والا ہوگا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس آسمان کے رب کی اجازت کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آسمان کے رب یعنی کہ آسمان کے رب یعنی کہ اللہ سے آسمان نے سنا ہے، اللہ سے حکم آیا آسمان کو کہ پھٹ جاؤ. اللہ سے ہی حکم آیا کہ انفطار سے جاؤ، اور وہ اللہ کا حکم سن کر اس پر عمل کر رہے ہیں. حقت آتے حق سے، یعنی کہ میں اللہ کی بات سن رہا ہوں اور اس حق کو میں اپنا رہا ہوں اور اپلائی کر رہا ہوں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آخرت کے دن میں جب اس سے شروع ہونا ہے، یہ آیت کا یہ مطلب ہے بیسیکلی کہ اللہ کے حکم سے سب شروع ہونا ہے. اللہ نے حکم دینا ہے تو آسمان میں پھٹ پڑنا ہے، اللہ نے حکم دینا ہے تو باقی چیزیں بھی ہوں گی. اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اس میں اللہ نے لکھا ہے کہ آسمان سن رہا ہے. وہ ازینت کا مطلب ہے کہ وہ سن رہا ہے. ازینت آتا ہے اذن سے، اذن کا مطلب ہوتا ہے کان. ٹھیک ہے. تو وہ ازینت مطلب کہ آسمان اللہ کو سن سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھو کہ اگر وہ سن سکتا ہے اللہ کو، تو وہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے، ہمیں بھی سن سکتی ہیں یہ چیزیں آس پاس ہمارے. یہ جو آس پاس ہمارے ہیں ہر چیز ہے، یہ چیزیں سب اللہ کے حکم سے پہلے تو اللہ کے حکم پہ اپلائی کرتی ہیں 100%. ان کے پاس کوئی اپنی ول نہیں ہوتی، لیکن یہ لوگ سن بھی سکتے ہیں. تو آخرت میں یہ ساری چیزیں ہمارے خلاف بیان بھی دے سکتی ہیں کہ ہم نے کیا 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 ہوا ہے. کیونکہ فار ایگزامپل میں اپنے فون کو لیتا ہوں اور میں فون پر اگر غلط چیزیں دیکھتا ہوں تو فون بھی گواہی دے سکتا ہے کہ فون کے اندر جو چیزیں ہیں وہ گواہی دے سکتی ہے میرے خلاف کہ میں غلط چیزیں کر رہا تھا. اگر میں فون کے ساتھ اچھی چیزیں کر رہا ہوں تو فون گواہی دے سکتا ہے میرے لیے آخرت میں کہ یہ بندہ اچھا کر رہا تھا. تو اچھی کی بھی گواہی دے سکتے ہیں، بری کی بھی گواہی دے سکتے ہیں اگر سن سکتے ہیں تو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج تو سائنس بھی ریئلائز کرتا ہے کہ جو یونیورس ہے سارا، وہ ایک پوائنٹ آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا. وہ لوگ ریکگنائز کرتے ہیں کہ جو سن ہے اس کی بھی ایک لائف ہے، کچھ اتنے لائف، یہ اتنے جو بھی ہے بلین ٹریلین ایئر چلے گا، اس کے بعد اس سے ختم ہو جائیں گے. وہ ایسے پریڈکٹ کرتے ہیں، ان کو ایگزیکٹلی نہیں پتا، لیکن سائنس بھی اس بات کو کہتے ہے کہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں سائنس دیے ہوئے اللہ نے سائنس دیے ہوئے کہ اللہ نے ہر چیز کے بارے میں ادھر رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی یہ چیزیں اینڈ میں آنے والی ہیں. یہ سائنس کیوں رکھا اللہ نے؟ تاکہ ہم اس سے سبق سیکھیں اور اللہ کی راہ پر رہیں. ٹھیک ہے. تو اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ پڑے گا، اور جب وہ پھٹے گا وہ صرف اللہ کے حکم سے ہوگا کہ اللہ کو اس نے سنا ہوگا اور اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوگا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، ٹھیک ہے. جب زمین کو ایک دم سیدھا کر دیا جائے گا. مدت کا مطلب ہوتا ہے کہ فلیٹ کر دیا ہوا.
ایک دم فلیٹ کر دیا ہوگا. ابھی تو ارتھ گول ہے نا, یہ تو ہمیں پتا ہے, سائنس سے بھی ہمیں پتا ہے کہ ارتھ گول ہے. تو اس دن پر ارتھ کو ایک دم سیدھا کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے, فلیٹ کر دیا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, اور جو بھی اس کے اندر ہے وہ اس کو باہر پھینک پڑے گی ارتھ, کیونکہ دبانے سے. اب وہ اس کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں, دو تین ویسے تو ایگزامپل. ایک تو ہے جیسے فار ایگزامپل آپ کوئی پمپل نکلتا ہے, تو پمپل کو آپ لوگ دباتے ہو, تو پھر جو بھی پمپل کے اندر ہے وہ باہر آ جاتا ہے. ایگزامپل میں دے رہا ہوں, ویسے ایک اچھا ایگزامپل نہیں ہے. دوسرا, ارتھ کو ادھر دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ارتھ پریگننٹ بھی آپ کہہ سکتے ہو, کہ اس کے اندر جو بھی چیزیں بھرتی جا رہی ہے بھرتی جا رہی بھرتی جا رہی ہیں, وہ پوائنٹ آئے گا کہ اس کو دبایا جائے گا, پریشر ڈالا جائے گا, اور سب باہر نکل آئے گا اس کے اندر جو ہے. کیا باہر نکل آئے گا وہ اللہ نے ادھر نہیں بتایا, لیکن پچھلی صورت میں ہم نے انفطار میں پڑھا تھا, سورہ انفطار میں ہم نے پڑھا تھا, کیا پڑھا تھا, وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, جو بھی ان کے اندر جو بھی قبریں ہیں زمین کے اندر وہ باہر آ جائیں گی, وہ اس کو باہر پھینک دے گی یہ زمین. تو آپ یہ بھی سوچ سکتے کہ شاید اس دن پر اس طرح بھی ہو سکتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, کہ جس زمین کو دبایا جائے گا ساری جتنی بھی قبریں ہیں وہ باہر پھینک دی جائیں گی, وہ باہر آ جائیں گی. یہ ایک ہے. کئی علماء کہتے ہیں کہ یہ جو باہر چیزیں نکالی جا رہی ہیں, یہ جو دنیا میں وہ چیزیں جس کے لیے انسان لڑتا تھا اور کرپشن کرتا تھا دنیا میں, تو وہ اس دن پہ باہر آ جائیں گی. اور پھر اس کے بعد انسان دیکھے گا ہر چیز باہر پڑی ہوئی ہے, ہر جو بھی اس کو ویلیوبل چیز لگتی تھی دنیا میں وہ سب باہر پڑی ہوئی ہے, لیکن اس دن پہ اس کا کوئی معنی نہیں. ٹھیک ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس دن پہ کیا ہونا ہے, لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ ارتھ اس ٹائم پر فلیٹ کر دی جائے گی, اور جو بھی اس کے اندر ہوگا ارتھ اس کو نکال کے باہر پھینکے گی. وہ تخلت کا مطلب ہوتا ہے کہ جب باہر پھینک دیے تو پھر اس کے بعد اس نے ایک سکون کا سانس لیے. ٹھیک ہے, جب سب کچھ نکل, جیسے ایک ہوتا ہے جیسے الٹی آتی ہے, تو جب ایک بار الٹی ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک ہوتا ہے نا ایک سکون کا سانس آتا ہے کہ بھائی تھوڑا سا آرام ملے. تو اسی طرح یہ زمین بھی ہوگی, جب اس کو دبا دیا جائے گا, اس کو فلیٹ کر دیا جائے گا, وہ اپنے اندر سے ہر چیز باہر پھینک دے گی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ ایک سکون کا سانس لے گی. تو مطلب کہ یہ جو زمین ہے, یہ جو بھی انسان جو بھی قبریں وغیرہ ہے, یا وہ جو جس چیز کے لیے انسان لڑتا ہے اس کے اوپر آ کر کرپشن وغیرہ کرتا ہے, تو ایک طرح سے ہے کہ جو یہ زمین ہے وہ ایک طرح سے تنگ آئی ہوئی ہے, وہ یعنی کہ بیمار ہے ایک طرح سے ہوتے جا رہی ہے. لیکن ایک ٹائم آئے گا جب اللہ کا حکم آئے گا اس کو, اس سے اپنے آپ کو خالی کر دینا. تو یہی اگلی آیت بھی ہے, وہ اذینت لربھا وحقت, وہ اپنے رب کو سن کر اس کا کمانڈ فالو کرتی ہے. وہ حقت کا مطلب ہے کہ جو بھی اس کو آیا ہوا ہے کمانڈ اس کو فالو کیا ہوا ہے. اور ایک اور چیز بتانے کی ہے یہاں پر, آپ دیکھو کہ جو ارتھ ہے اور جو آسمان ہے, ٹھیک ہے, ادھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان میں کچھ فیلنگز بھی ہوتی ہیں, ان میں ایموشنز بھی ہوتے ہیں, اور یہ صرف ان آیتوں میں نہیں ہے. ابھی ہم سورہ جب مریم میں جائیں گے تو اس میں آئے گا, سورہ مریم میں آیا نمبر 90 ہے, تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. ٹھیک ہے, اس آیت سے پہلے ویسے تو ڈسکرپشن دی جا رہی تھی جب لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے, تو یہ کرسچن سے ریفر کر رہے ہیں سورہ مریم کے اندر. جب لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے, تب یہ سن کر جو سماوات ہے وہ کہتے ہیں ان کو پھٹ جانا, ان کا دل کرتا ہے کہ وہ پھٹ جائے, زمین کا دل کرتا ہے وہ بھی پھٹ جائے, اور جو جتنے بھی ماؤنٹینز ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ وہ جیسے بھسم ہو جائے, کہ جیسے ماؤنٹینز تو بہت ہی ایک اسٹرانگ فگر ہے دنیا کے اندر, ان کا دل کرتا ہے کہ وہ ایک دم کرمبل ہو کر کچھ بھی نہ رہے, ان کی وجود ختم ہو جائے. بیسیکلی ان میں بھی کچھ فیلنگز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں آس پاس ہیں, وہ بے شک آپ کو لگتا ہے کوئی رسپونڈ نہیں کر رہی, وہ آپ کو لگتا ہے, لیکن وہ سب چیزیں ہیں جو ہر چیز سن رہی ہے, اور وہ آپ کے لیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے خلاف ایک وٹنس بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کے ایکشن سے غصہ بھی ہوتی ہے. ایگزامپل دیا جا رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, سو آگے بڑھتے ہیں. اصل میں میرے خیال سے زنیر آپ لوگ انمیوٹ کر دیں اپنا. تو اگر میں تھوڑا سا تیز جا رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں تو وہ مجھے ویسے بتا سکتے, کوئی بتا سکتا ہے, تو اسے انمیوٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے. تو ایک منٹ کر دیں, تو وہ ادھر سما ان شقت, جب آسمان پھٹ پڑے گا. ادھر انشقت کا مطلب ہوتا ہے کہ پھٹ جانا, برسٹ ہو جانا, یعنی کہ جیسے بام نہیں ہوتا, جیسے والکینو پھٹتا نہیں, اس کو ویسے کہتے ہیں پھٹ جانا, تو اس سے پھٹنا ہے. تو آسمان نے ایک دم پھٹ جانا ہے,
کئی کہتے ہیں یہ فرسٹ اسٹیج ہوگی لاسٹ اسٹیج ہوگی. تو خیر آپ کو میننگ میں اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں, میں ابھی صرف ٹرانسلیشن بنا دیتا ہوں. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, تو اس نے یہ سب یعنی کہ آسمان نے یہ سب کیا ہے, کب کیا ہے؟ اپنے رب کو سننے کے بعد اور اس پہ عمل کرنے کے بعد. تو یعنی کہ سنا ہے پہلے, انہوں نے سنا ہے کہ ابھی آسمان کو یعنی کہ اللہ نے حکم دیا کہ آسمان پھٹ جائے, اور اسی پر آسمان نے ایکٹ کیا ہے. وہ حقت کا مطلب ہے کہ اس نے ایکٹ کیا اس پر, ٹھیک ہے. تو سنا اور ایکٹ کیا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, کہ زمین کو فلیٹ کر دیا گیا ہے, زمین کو فلیٹ کر دیا گیا ہے. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, تو جو بھی اس کے اندر تھا اس سے باہر نکال پھینکا ہے. وہ القت کا مطلب ہے کہ جیسے الٹی کی ہوئی, کہ نکال باہر پھینکا ہے. وَتَخَلَّتْ, تخلت کا مطلب ہے کہ اس نے جب اپنے آپ کو خالی کر دی تو جیسے خالی کر دی, پہلے تو باہر پھینکا اور اپنے آپ کو خالی کر دیا, کہ ہر چیز ہی نکال کے باہر پھینک دی, کچھ اندر نہیں بچا. جیسے وہ القت کا مطلب تھا الٹی کی ہے, وہ تخلت کا مطلب خالی کر دی, ٹھیک ہے, خالی کر کے جیسے ایک سکون کا سانس لیا. تخلت کا روٹ کیا ہوگا؟ خلوہ سے آتا ہے. خلوہ کا مطلب جیسے کہ ایم ٹی, خالی, اکیلا, خلوہ اس سے آتا ہے. تو تخلت کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. اور مدت کا مطلب ہے الٹی کرنا. مدت کا مطلب ہوتا ہے کہ فلیٹ کرنا. مدت کا مطلب کہ پریشر ڈالنا, دبانا, مدت وہ ہوتا ہے. القت کا مطلب ہے کہ باہر پھینکنا. القت کا مطلب ہے کہ باہر پھینکنا. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, تو یہ جو زمین بھی ہے اس نے بھی اپنے رب کو سنا ہے اور اس پہ عمل کیا ہے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, اس نے بھی اپنے رب کو سنا ہے اور اس پہ عمل کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ سائنس تھے ابھی تک کے لیے. یہ دو سائنس اس سورہ میں جیسے ان کے بعد دوسرا ایک فیز دکھایا گیا ہے, یہ ہے جب ججمنٹ اسٹیبلش ہونے والا ہو. یہ تو اس سے پہلے چیزیں ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ ایک سوال پوچھتا ہے, یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان, تو مطلب یہ پوری دنیا کو ایڈریس کیا گیا, ایسا نہیں کسی کو پیچھے چھوڑ دیا گیا. ہر مسلمان کو, چاہے وہ کافر ہو, کسی ہو, ہر انسان کو ایڈریس کیا گیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ بہت محنت کر رہے ہو. کیا دہن کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ بہت زیادہ محنت کرنا, ٹھیک ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ او اے انسان, تم اپنے رب سے ملنے کے لیے بہت محنت کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اور جلدی تم اپنے رب سے ملنے والے. فملاقی کا مطلب کہ ملاقات جلدی ہونے والی, کہ پہلے تم لوگ محنت کر رہے ہو اپنے رب سے ملنے کے لیے, اور تم نے جلدی ملنا ہے اپنے رب سے. اس کا ابھی تھوڑا سا نہیں کہ تھوڑا سا دیکھتے اس کا مطلب کیا, ٹھیک ہے. محنت کس چیز کے لیے انسان کر رہا ہوتا ہے؟ ہر انسان کے جیسے اپنے گولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے اس پر کام کر ہوتے ہیں. کیا گولز ہوتے ہیں؟ کسی کا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے لیے گھر بنانا ہے, میرا بس یہ گول ہے لائف کا کہ میرا ایک گھر بن جائے. کسی کا گول ہوتا ہے کہ بھائی مجھے شادی کرنی ہے. کسی کا گول ہوتا ہے کہ مجھے اپنی جاب میں آگے بڑھنا ہے, مجھے کریئر پہ کام کرنا, ٹھیک ہے. کسی کا گول ہوتا ہے کہ مجھے صرف یعنی کہ اپنے بچوں کو پال کے بڑا کرنا ہے, یعنی کہ بچے ان کا گولز ہوتے ہیں. کئی لوگوں کے گولز تو ایک طرح سے ہوتے نہیں ہیں. ان کا گول ہوتا ہے کہ میں ایک دن بعد شروع کیا اس کو ختم کر دوں, پھر اگلا دن جیوں اور پھر سے ختم کر دوں. مطلب کہ ویسے گولز نہیں رہتے. ان کا یہ ہوتا ہے کہ بس دن کیسے گزارنا, وہ ان کے گولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کوئی سوال تھا؟ تو لوگوں کے گولز, ہر کسی کے گولز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان میں سے جو بھی میں نے آپ کو زیادہ تر گولز بتائے ہیں وہ حرام نہیں ہے. جیسے کہ شادی کرنا حرام نہیں ہے, گھر لینا حرام نہیں ہے, کریئر پہ کام کرنا حرام نہیں ہے, بچوں کو پالنا حرام نہیں ہے. ہاں وہ جو دن فالتو میں جیسے کوئی گولز کے بغیر گزار دیتے وہ تھوڑا سا غلط ہے. وہ تھوڑا سا نہیں, وہ بہت غلط ہے کہ وہ ایک نعمت کو ضائع کر رہے, وہ الگ بات ہے. لیکن اس ادھر پوائنٹ یہ کہ ہر کسی کے اپنے گولز ہوتے ہیں لائف میں, جانے انجانے وہ گولز تو ہوتے ہیں سب کی لائف میں. کسی نے کانشیسلی سوچے ہوتے, کسی نے نہیں سوچے ہوتے, اور اس کی طرح محنت بھی لوگ کر رہے ہوتے. لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے, پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ گولز جو آپ کے گولز ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو آپ کے مین پرپز سے ڈسٹریکٹ تو نہیں کرتے. آپ کا مین پرپز کیا ہے زندگی کا؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں, آپ کا مین پرپز کیا ہے زندگی کا؟
اللہ کو خوش اور راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا. اللہ نے یعنی کہ ہم لوگ اس تھرو جائیں گے, اللہ نے ہمیں بنایا ہی صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ اپنی محنت جب کر رہے ہیں کسی چیز کے لیے, تو پہلی بات ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ ہمیں اللہ کی عبادت سے ڈسٹریکٹ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ہر چیز میں اللہ کو یاد کرنا ہے. عبادت کچھ بھی ہو سکتی ہے, ہم نے پہلے اس کے بارے میں ڈسکس کی, عبادت صرف نماز, قرآن, روزہ نہیں ہے, ہر چیز عبادت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہمارے گولز ہوتے ہیں, کہیں وہ ہمارے رب تو نہیں بن گئے ہوئے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کے, یعنی کہ پھر ہر چیز ہم لوگ پھر گولز کو پانے کے لیے کر رہے ہیں, ہم اللہ کو بھول گئے. ٹھیک ہے, پہلے تو اس میں اس کا ایک پہلو کہہ لو ایک ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ لوگ اپنا جو مین پرپس ہے لائف کا وہ بھول نہیں جاؤ. ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہر کسی اپنے رب کی طرف محنت کرے, کہ مطلب کہ گولز کی طرف کام کر تو رہا ہے, لیکن ایک دن مرنا بھی ہے. اس سے تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا, کوئی سب کو پتا ہے کہ سب نے ایک دن آ کے مرنا ہے, اور مانے نہ مانے اللہ سے بھی ملنا ہے. اینڈ میں اللہ سے یعنی کہ کنفرنٹ تو کرنا ہے, جو بھی حساب تو دینا ہے. تو پھر دوسرا اس کا سوال یہ ہے کہ جو ملاقات اللہ کے ساتھ ہونے والی ہے, کیا اس کے لیے آپ نے تیاری کی ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے دو پہلو ہیں, کہ اس کو سمجھنے کے دو پہلو ہیں. پہلے ہے کہ ہر انسان محنت تو کر رہے ہیں, اپنی رب کی طرف جا رہے, کہ مطلب کہ اپنی موت کی طرف جا رہے. کوئی ایسا تو نہیں نا کہ ینگ ہو رہا ہے, کہ اس کی زندگی بڑھتے جا رہی. انسان محنت کر رہا ہے, اپنی زندگی گزار رہا ہے اپنے رب سے ملنے کے لیے, مطلب کہ اس نے مرنا تو ہے, مرنا ہے, اور اس کے بعد زندہ ہو کے حساب دینا ہے. تو اس کو پہلی چیز سمجھ کہ ہمارے اپلائی کرنے کے لیے اس کو اس طرح سے دیکھنا ہے کہ جو ہم محنت کر رہے ہیں زندگی میں, کیا وہ عبادت ہے رب کی, یا وہ ہمیں رب سے دور لے کے جا رہے ہیں. یعنی کہ یہ تو جیسے کانٹمپلیشن کے لیے, کہ میں سوچنے کے لیے کہ یہ میں اس آیت کو کس طرح سے اپلائی کروں زندگی میں, کہ مرنا تو میں نے ہے, رب سے میں نے ملنا ہے, وہ میرا فائنل گول تو ہے, وہ بے شک میرا ڈائریکٹ گول میں نے بنایا ہو کہ نہیں, رب سے میں نے جا کے ملنا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جلدی ملنے بھی والے ہو, جلدی ملنے بھی والے ہو. تو پھر اس کے بعد ہم لوگ سوال ایک دوسرے سے یہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہم ریڈی ہیں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے اللہ کے سامنے, کہ اللہ ہمارا مین, یعنی کہ مین گول ہمارا اللہ سے ملنا تھا, ایکچولی میں اللہ سے ملنا تھا, یا ہم یہاں پہ لائے گئے ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی, ہم گولز اچیو کیے نہیں کیے, لیکن یہاں پہ لائے گئے, اور ابھی ہمیں جواب دینا ہے کہ اللہ نے جس لیے ہمیں بنایا تھا, جس گول کے لیے بنایا تھا, کیا ہم نے وہ فلفل کیا ہوا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی اس جو یہ ساری ملاقات ہے, تو پھر اس کے بعد آگے بڑھتے, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, اس کا مطلب ہے تو وہ لوگ جن کو ان کی کتاب ان کے رائٹ ہینڈ میں دی جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی کہ جن کو ان کی کتاب ان کے رائٹ ہینڈ میں دی جائے گی. فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا, ان کو ایک ایزی حساب دیا جائے گا. ٹھیک ہے, ان کو ایک ایزی حساب ملے گا. تو ایک حدیث پہ دیکھتے, عائشہ رضی اللہ عنہ ایک بار نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیا کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کر رہی تھی. یہ حدیث صحیح مسلم میں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہیں کہ آپ نے تو ہمیں پچھلی بار کہا تھا کہ جس کا حساب ہونا ایک بار شروع ہو گیا, ٹھیک ہے, تو وہ تو برباد ہو گئے. ہم سب نے غلطیاں تو کی بھی ہیں, کسی کا حساب پرفیکٹ تو نہیں ہونے والا. تو اگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا ہوا ہے کہ جس کا حساب ہونا شروع ہو گیا, جس سے سوال جواب ہونا شروع ہو گئے, وہ تو ختم ہو گیا, مطلب کہ وہ تو سمجھو کہ وہ چلے گیا, یعنی کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا, اس کے بعد اس کی بھی تباہی اور بربادی ہے. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہے کہ ادھر تو لکھا ہوا ہے جن کا حساب ہو رہا ہے, جن کو بک رائٹ ہینڈ میں ملی ہے, ان کو ایک ایزی حساب ملنے والا ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کلیریفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کلیریفائی کر کے بولتے ہیں, کہتے ہیں جن کو رائٹ ہینڈ میں بک ملے گی, ٹھیک ہے, تو ان کو صرف دکھایا جائے گا کہ تم نے یہ سب کیا تھا اور اللہ نے اس کے لیے تمہیں معاف کر دیا. ان کو بتایا جائے گا, ان سے پوچھا نہیں جائے گا. حساب یسیرہ کا مطلب ہے کہ ان کو دکھایا جائے گا کہ آپ نے یہ سب کیا تھا, اللہ نے آپ کو اس کے لیے معاف کر دیا. پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے یہ کیوں کیا تھا. اگر پوچھا جائے گا تو پھر ختم, یعنی کہ اس کی تباہی اور بربادی, کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے, اللہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے, سب کچھ سن رہا ہے, اور اس کا جو جسٹس کا سسٹم ہے وہ دنیا کی طرح تو نہیں ہے کہ وہ کوئی لوپ ہولز نکال کے کوئی بچ جائے. تو اگر سوال جواب ہونا شروع ہو گئے,
پھر اس کو اسی حساب سے اس کا جواب بھی دینا پڑے گا، جواب ہوگا نہیں تو پھر یا تو پھر اس کی اینڈ میں اس کو جہنم میں شاید تھوڑی دیر کے لیے جانا پڑے، جو اللہ بہتر جانتا ہے اس کے حساب کی، اس کے یعنی کہ ریکارڈ کے حساب سے۔ تو بات یہ ہے جس کے ہاتھ، جس کو ملے گی بک اس کے رائٹ ہینڈ میں، اس کو ایک ایزی حساب ملے گا، اور ایزی حساب کیا ہے کہ بس اس کو دکھایا جائے گا کہ آپ نے چلو یہ سب چیزیں، یہ سب غلطی آپ کی ہوئی تھی زندگی میں، لیکن آپ کو اس کے لیے اللہ نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو جن کو ان کی بک رائٹ ہینڈ میں ملی اور جن کا ایزیلی حساب ہو گیا، یہ لوگ اپنی فیملی کے پاس خوشی کے ساتھ واپس چلیں گے۔ مسرورہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایکسائٹمنٹ میں، خوشی میں واپس جا رہے ہیں اپنی فیملیز کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو فیملیز ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ خونی رشتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے خونی رشتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ خونی رشتے جنت میں جائیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ جن کے پاس واپس جا رہے ہیں یہ ان کی ایکچوئل فیملی کون ہے؟ جو اللہ میں یقین رکھتے تھے، ادھر ان سے مطلب ہے کہ اپنی فیملیز کے پاس واپس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہم لوگ یعنی کہ دعا ادھر کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو مؤمنین میں سے بنائے، اور جو ہماری دنیا کی فیملی ہے اس کو ہماری آخرت کی فیملی بھی بنائے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر ہے کہ جن کو رائٹ ہینڈ میں بک ملی ان کو ایزی حساب مل گیا اور وہ اپنی فیملی کے واپس چلے گئے، یعنی خوشی خوشی ایکسائٹمنٹ میں واپس چلے گئے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، تو وہ لوگ جن کو ان کے لیفٹ ہینڈ میں بک ملے گی اور ان کے پیچھے مطلب ظہری کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے بیک میں، کیونکہ ان کے ہاتھ ان کے پیچھے ہوں گے، ان کے آگے نہیں ہوں گے، ان کو پہلے تو لیفٹ ہینڈ میں بک ملی اور ان کے ہاتھ پیچھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ان کا وہ ریکارڈ جو ہے چھپایا پیچھے ہوگا، وہ چھپانے کی کوشش میں ہوگا، پیچھے ہوں گے ان کے ریکارڈز۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو جیسے ہی ان کو بک لیفٹ ہینڈ میں ملے گی اور ان کے پیچھے ہوگی، وہ ساتھ ہی دعا کرنا شروع کر دیں گے۔ کیا دعا کریں گے؟ یدعو کا مطلب ہے دعا سے آتا ہے، روٹ ورڈ اس کا۔ فسوفا کا مطلب کہ فوراً ہی، یدعو ثبورا کہ دعا کریں گے کہ اپنی تباہی کی۔ لیکن ہمیں پچھلی سورہ میں دیکھا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نظر نہیں آئے گا، یہ اللہ کے یعنی کہ ان کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، یہ لوگ دور ہوں گے اس دن پر۔ تو یہ دعا کس سے کر رہے ہیں؟ ابھی بھی اللہ سے کر رہے ہیں؟ نہیں، کئی اسکالرز کہتے ہیں اللہ سے دعا نہیں کر، ان کے آس پاس نا اینجلز تو نظر آ رہے ہیں، اینجلز اس دن پر یعنی کہ وہ سارا جیسے مینجمنٹ نہیں ہوتا تو ہر چیز مینج کر رہے ہوتے، تو کئی لوگ ہوتے رکھا ہوتا جیسے کہ گھوم پھر ہوتے کہ بھائی یہ سب جگہ اپنی جگہ پہ رہے، تو اس طرح سے اینجلز کی بھی جابز ہوں گی اس دن پر، آخرت کے دن پہ۔ تو یہاں پہ ہے کہ یہ جن کو کتاب ان کے لیفٹ ہینڈ میں ملی ہے، یہ لوگ دعا کا مطلب ہے یعنی کہ بلانا شروع کر دیں گے، کہ اینجلز کو بلانا شروع کر دیں گے اپنے آس پاس سے، بولیں گے کہ اور دعا کرنا ان سے شروع کر دیں گے۔ دعا کا مطلب یہاں پہ کہ جیسے بھیک مانگ رہے ہیں، ہم لوگ ایسے دعا کر رہے تھے نا، ٹھیک ہے، دعا کر رہے تھے، بھیک مانگ رہے تھے کہ آؤ اور ہمیں تباہ کر دو تاکہ ہم لوگ جہنم سے نہ جا سکے، تاکہ ہم اس شرم سے نہ گزر سکیں۔ تو وہ کہہ رہے دعا کر رہے ہیں ان اینجل سے، کہہ رہے کہ بھائی جو بھی ان کو نظر آ رہا ہے آس پاس اس وقت، ان کو جو نظر آ رہا ہے آس پاس کہ بھائی ہمیں ختم کر دو، ہمیں یہ ختم کر دو، ہمیں اس ہیومیلیشن سے گزرنا نہیں، ہمیں اس شرم سے نہیں گزرنا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، دنیا میں اگر کسی کو بہت ہی کوئی ہیومیلیشن سے گزرتا ہے، وہ کہتے کہ میں سوسائڈ کر لوں جا کر، مجھ سے نہیں یہ جھیلا جا رہا، سوسائڈ کر لیتے نا، ایگزامپل دے رہا ہوں دنیا میں۔ اسی طرح وہ لوگ اسی مائنڈ سیٹ میں کہتے بھائی ابھی ہم لوگ اس دنیا میں تو آ گئے ہوئے، یعنی کہ آخرت میں آ گئے ہوئے، اور ہمیں پتہ ہے کہ بھائی ابھی ہمارے ساتھ بہت برا ہونا ہے، ہم لوگ بہت شرم سے گزرنے والے ہیں، کہ ہمیں ختم کر دو کہ تاکہ ہمارے جیسے کہ وجود بھی نہ رہے، ہماری روح بھی ختم ہو جائے، کہ ہمیں نہ عذاب سے گزرنا ہے نہ ہمیں شرم سے گزرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں، وہ دعا کرنا شروع ہے کہ دعا کا مطلب ہے کہ بلا رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں کہ کوئی آ کے کچھ بھی کر دے، بس مار دے ہمیں آ کر، ٹھیک ہے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ لوگ سعیرہ میں جلیں گے۔ یسلا ہم نے پچھلی بار بات کی ہوئی ہے کہ یسلا کا مطلب ہوتا ہے جلنا، ٹھیک ہے۔ صلاح کا بھی آتا ہے، صلاح کا کنیکشن کیا ہے تو خیر بعد میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ یسلا کا مطلب ہے کہ وہ لوگ سعیرہ میں جلیں گے۔ ابھی ہم دیکھیں پچھلی بار ہم جب بھی جہنم کی بات کرتے تو جہیم لکھا آتا تھا،
عادت ہے نا ہم لوگ جب بھی بات کرتے جہیم کی بات کرتے تھے, یاد ہے؟ لیکن ہم نے ایک سورہ تکویر میں پڑھا تھا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ, کہ جو جہیم ہے اس کو بھڑکا دیا جائے گا. ہم نے سورہ تکویر میں پڑھا تھا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ. تو یہ لوگ جس آگ میں جل رہے ہیں وہ سعیرت سعیرہ بن گیا ہوا ہے. ابھی جہیم نہیں بولا جائے گا, جہیم تھا تھوڑی سی لو آگ تھی, لیکن جب جہیم کو بھڑکا دیا گیا تو اس کا بھی مطلب ہو گیا, اس کو بھی سعیرہ بلاتے ہیں کہ وہ جہنم ہے جس کو بھڑکا دیا گئی ہے جس کے آگ کو. تو آپ دیکھ رہے ہو ٹرانزلیشن ادھر جہیم سے سعیرہ بن گئی ہوئی ہے جہنم جو ہے. سورہ تکویر میں یہ ٹرانزلیشن دیکھا تھا ہم نے. تو ابھی یہ آگ بھڑک چکی ہے, اس میں یہ لوگ جلائے جائیں گے, اس میں یہ لوگ پھینکے جائیں گے. جن کو لیفٹ ہینڈ میں ان کی بک ملی ہوئی ہے, پہلے تو وہ دعا کرے کہ بھائی تباہ ہو جائے, کہ بھائی ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں, اس شرم سے, اس ہیوملیشن سے بچ جائیں. اس کی انہوں نے ہر کسی سے کوشش کی, لیکن اس دن پہ یہ سب چیزیں کام نہیں کرنی. ان کو جلایا جائے گا پھر اس کے بعد سعیروں میں. ویسے ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا, لیکن اس کلاس میں ڈسکس کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ اللہ ایسی امیجری جہنم اور جنت کی کیوں دیتا ہے. کوئی ہے کیوں بار اللہ اس طرح سے اتنی ڈیٹیل ڈسکرپشن دیتا ہے جہنم کی اور جنت کی؟ تاکہ انسان خود ہی چوز کر سکے کہ اس کو کس راستے پہ جانا ہے, اس کو کلیئر آپشن دے دیا ہوا ہے. جی جی, اور کچھ؟ تاکہ اینڈ پہ بولا جائے کہ تمہیں بتایا گیا تھا کہ تمہیں کیا ملنے والا ہے اور تم نے یہ چوز کیا. جنید کو بولا تھا. جی جی جنید. تو یہ جواب ٹھیک ہے. ایک تو پہلے آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کا کیا انجام ہونے والا ہے. دوسرا یہ ہے کہ 3 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 3 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو ریوارڈ سے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اگر مجھے پتا چلے نا کہ اگر میں اتنا فار ایگزامپل میں اسکول میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے بہت شوق ہے کہ میں اسکول کا پریزیڈنٹ بنوں یا میں کسی کنٹری کا پریزیڈنٹ بنوں, تو مجھے پریزیڈنٹ بنے گا, جو پریزیڈنٹ کا ریوارڈ پسند ہے تو میں اس کے لیے محنت کرنا ہوں, اس سے موٹیویٹ ہوتا ہوں, وہ ریوارڈ ہے. تو جنت بھی ایک ریوارڈ ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ریوارڈ سے موٹیویٹ ہوتے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں کام. دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈر سے کام کرتے ہیں. آپ ویسے گڈ ایگزامپل ہوگا بچوں میں بھی, کئی بچے ہوتے ہیں جن کو پیار سے سمجھا وہ سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پیار ان کا وہ ریوارڈ ہوتا ہے. کئی ہوتے ہیں جو غصے سے سمجھتے ہیں, جن کو تھوڑا سا پھر ان کی لگانی پڑتی ہے, جو کہ یہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا, لیکن آپ کو ایگزامپل دینے کے بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ غصے سے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو غصے سے جو موٹیویٹ ہوتا ہے جنت سے, تو یہاں پہ اس کو ایک طرح دیکھنے کا طریقہ یہ, جو جنت سے موٹیویٹڈ ہے تو وہ جنت کے لیے کام کرے. جو جہنم سے موٹیویٹڈ ہے اس کے ڈر سے اس کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس ڈر سے کام کرے. اور آخری کیٹیگری وہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے, اللہ کے پیار میں. ایک ہوتا ہے نا پیار میں بندہ کچھ بھی کر دیتا ہے, چاہے وہ کچھ بھی کرنا ہو, مجھے جو ہے نا کہ جب ایک ہوتا ہے نا چڑھتا ہے جیسے دنیا میں نشہ پیار کا, تو کہتا ہے کہ بھائی ابھی کچھ بھی کر دینا ہے, جو مانگو لے کے آ دینا ہے. کچھ آئیڈیا وہ ہے, لیکن اللہ کا پیار ایک دم الگ ہے. وہ دنیا کا اس طرح کہ اللہ کے پیار میں اللہ کو خوش کرنے کے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کر دینا. ان کے لیے اس طرح سے جنت جہنم موٹیویشن نہیں بنتی جتنا ان کو اللہ کو خوش کرنے کی موٹیویشن ان کے اندر, کہ بھائی میں پیار میں ہر چیز کرنا چاہتا ہوں. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بارے میں بھی بتاتا ہے, جنت کی بھی ڈسکرپشن دیتا ہے, جہنم کی بھی دیتا ہے. آپ جس چیز سے موٹیویٹ ہو رہے ہو اس کو لو اور اللہ کی راہ پر آؤ. آئیڈیا یہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اللہ جنت کی اور جہنم کی اتنی ڈیٹیل امیجری دیتا ہے, یعنی کہ آپ جیسے آپ امیجن نہ کر سکتے ہو آیت سے کہ کیا کیا ہونے والا ہے. ہم نے پچھلی بار بتایا تھا جب جہنم میں جلے جائیں گے تو ان کی سکن واپس آ جائے گی ان کے اوپر, اور وہ اور پھر واپس جلیں گے. وہ درد کو کانسٹنٹلی جھیلیں گے, وہ درد سے یوز ٹو نہیں ہوں گے. لیکن جب جنت کی بات کر رہے تھے تو ایک دم ڈیٹیل تھی سورہ مطففین میں کہ ان کو کیا کیا چیزیں ان کو دی جائیں گی, کیا کیا چیزیں ان کو پینے کے لیے ہوں گی, کدھر وہ بیٹھے ہوں گے. ڈیٹیل آپ امیجن کرو. تو جس چیز سے آپ موٹیویٹڈ ہو رہے ہو اس کو امیجن کرو اور اس کی طرف بڑھنا شروع ہو جاؤ, یعنی کہ اس کی طرف مطلب اللہ کی راہ پہ کام کرنا شروع کرو. تو اس لیے یہ چیزیں بتائی جاتی ہے ڈیٹیل میں. تو واپس آتے ہیں
تو جن کو لیفٹ ہینڈ میں بک ملی اور ان کے پیچھے ملی، وہ دعا کر رہے ہیں کہ وہ تباہ ہو جائے فوراً ہی، لیکن وہ پھر بھی سعیرہ میں جلنے والے ہیں۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، یہ لوگ اپنی فیملی کے پاس جاتے تھے، یہ بھی تھوڑا پاسٹ ٹینس میں، انہو کان فی اہلہ، یہ لوگ اپنی فیملی کے پاس خوشی سے جاتے تھے، دنیا میں یہ لوگ اپنی فیملی کے پاس جاتے تھے، اللہ کا حکم اگنور کر کے، یہ بھول کے کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک آخرت ہے، موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے کہ اٹھنا ہے، حساب دینا ہے، یہ سب بھول کر یہ لوگ بھی خوشی خوشی اپنی فیملی کے پاس جاتے تھے۔ انہو ظن ان لن یحور، یہ لوگ ازیوم کرے، ظن کا مطلب ہوتا ہے ازیوم کرنا، سوچنا، یہ لوگ سوچتے تھے کہ انہوں نے کبھی واپس نہیں جانا، اللہ یحور کا مطلب کہ انہوں نے واپس نہیں جانا، واپس کہاں نہیں جانا؟ اپنے رب کے پاس واپس نہیں جانا۔ یہ لوگ سوچتے کہ بھائی یہ زندگی یولو کہتے نہیں، یو لیو اونلی ونس، تو یہ کہتے تھے بھائی رہنا تو اسی زندگی میں ہے، جو جینا ہے جی لو یہیں پہ۔ اسلام یہ کہہ رہے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، یا وہ کہتے بھی تھے کہ ہم مانتے ہیں آخرت کو، لیکن ٹھیک ہے، لیکن ایکشن سے وہ کہتے تھے بھائی ٹھیک ہے کر رہے کچھ نہیں ہوگا، ایک دن جہنم میں گزار لیں گے، کچھ ایسا سوچتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آئیڈیا یہ کہ یہاں پہ سوچ کو کہا گیا ہے، کہنے کو نہیں کہا گیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو آپ آخرت کو مانتے ہو، لیکن آپ سوچ تو نہیں رہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو سوچتے تھے کہ ہم اپنے رب کے پاس واپس نہیں جانے والے۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، مگر نہیں، ان کا جو رب ہے، اللہ جو ہے، وہ ہمیشہ ان کو ہمیشہ دیکھ رہا تھا۔ بصیرہ کا مطلب کہ ہمیشہ دیکھنے والا، اللہ ان کو ہمیشہ دیکھ رہا تھا۔ ان کو لگ رہا تھا انہوں نے اللہ کے پاس واپس نہیں جانا، ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اللہ ان کو دیکھ نہیں رہا، تو یہاں پہ نہیں، وہ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے اللہ کے پاس واپس نہیں جانا، مگر اللہ ان کو ہمیشہ دیکھ رہا تھا۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق۔ تو یہ پہلے تو تین آیتیں جو 16 17 ہے، فلا اقسم بالشفق سے لے کے والقمر اذا اتسق، یہ تین اللہ قسمیں کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، فلا اقسم بالشفق، تو میں قسم کھاتا ہوں، یعنی کہ اللہ قسم کھاتا ہے کہ اس کے شفق کا مطلب ہوتا ہے ٹوائلائٹ کہتے ہیں اس کو۔ ٹوائلائٹ وہ ہوتی ہے جو ایک ٹرانزیشن ہوتا ہے دن اور رات کے بیچ میں، وہ لاسٹ لائٹ ہوتی ہے جس سے پہلے پورا اندھیرا ہو جاتا ہے، مغرب سے پہلے دیکھتے ہیں جیسے آسمان ہوتا ہے، ایک جو لاسٹ لائٹ ہوتی ہے جس سے پہلے اندھیرا ہو جاتا ہے اس کو ٹوائلائٹ کہتے ہیں، یا پھر وہ پہلی لائٹ جس سے اندھیرا ختم ہوتا ہے، یا تو فجر کے ٹائم پہ بھی ہو سکتی ہے ٹوائلائٹ۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے اس پر؟ کلیئر ہے؟ تو وہ آخری لائٹ جو یعنی کہ جو وہ لائٹ جو دن اور رات کا بیچ میں فرق کرتی ہے، یا وہ لائٹ ہے جس کے جانے سے اندھیرا ہو جانا ہے، یا جس کے آنے سے اندھیرا ختم ہو جانا ہے، تو وہ اس کی بات کرے، اللہ اس سے قسم کھا رہا ہے۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، اللہ رات کی قسم کھاتا ہے، اور کیا، اور وما وسق کا مطلب کہ رات جو اندھیرا جس چیز کو بھی گھیر لیتا ہے، وما وسق کا مطلب ہے کہ اندھیرے نے اس کو لپیٹ لے سے لیا ہوا ہے، جس پہ چھا گیا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو سبھی اندھیرے پہ چھا ہو جاتے ہیں نا، جو بھی اس رات کے اندر ہیں، جہاں پہ دن ہے وہاں پہ دن ہے، لیکن جہاں پہ رات ہے تو وہ کمپلیٹلی اندھیرے میں۔ تو اللہ رات سے قسم کھا رہا ہے، اور جو چیز رات یعنی کہ جو چیز اندھیرا جس چیز کو لپیٹ لیتا ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور اللہ چاند کی قسم کھا رہا ہے جب وہ فل اور برائٹ ہوتا ہے۔ تسق کا مطلب کہ وہ فل مون ہے، برائٹ فل مون ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جب تین چیزیں دیکھ رہے ہو نا، یہ سٹیجز ہیں، اب کہہ سکتے ہو کہ رات کی سٹیجز ہیں، وہ لاسٹ لائٹ جس سے پہلے اندھیرا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ لاسٹ لائٹ گئی تو اندھیرا ہو گیا، پھر اندھیرے میں چاند نکلا اور فل مون ہے، یعنی کہ پکچر دے کہ سٹیجز کی بات کریں۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تو اللہ کہہ رہے جس طرح یہ سٹیجز ہیں اس طرح تم بھی ایک پہلو سے دوسرے پہلو میں جانے والے۔ ٹھیک ہے، جس طرح یہ تین سٹیجز ہیں جن کی قسم اللہ نے لی ہے، اسی طرح سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح تم لوگ بھی ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج میں جانے والے۔ ٹھیک ہے،
ابھی ہم لوگ 3 قسموں کو دیکھتے ہیں. پہلے تو ہوتا ہے کہ جیسے لائٹ ہمیشہ جب بھی لائٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو لائٹ نارملی ہوتا ہے کہ یہ جیسے گائیڈنس ہے, اچھی چیز ہے. رات کو کنیکٹ ہمیشہ کی جاتا ہے کہ رات ہے, اندھیرا ہے. اندھیرے کا مطلب کہ ڈارکنیس آس پاس کی بھی ہو سکتی ہیں, یعنی کہ جیسے جہالت کو بھی آپ ڈارکنیس بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. والقمر اذا اتسق, یہ ہے فل برائٹ مون, تو یہاں پہ بھی برائٹنس آ گئی, تو مطلب یعنی کہ ایک گڈ فیز ہے. تو آپ لائٹ کو گڈ فیز سمجھو اور ڈارک کو بیڈ فیز سمجھو. تو اس کو ایک طریقہ دیکھنے کا یہ ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں اوپر نیچے تو ہوگے, آپ کی کبھی زندگی میں بہت ہی کم ہوپ ہوگی اور بہت ہی مشکلیں ہوں گی, یا بہت مشکلیں ہوں گی اور کم, یعنی کہ بہت آسانیاں ہوں گی اور کم مشکلیں ہوں گی. یہ ٹوائلائٹ کو دیکھ رہے ہیں. واللیل وما وسق, کبھی کبھی ہوگا کہ سب کچھ ہی یعنی کہ مشکل ہوگا. والقمر اذا اتسق, مطلب کہ کبھی کبھی بہت زیادہ آسانی ہوگی. واللیل کہ ہمیشہ بہت زیادہ پریشانی ہے. والقمر اذا اتسق سے ریفر کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ آسانی ہوگی. آپ ڈفرینٹ فیزز سے گزرو گے اپنی لائف میں. فیزز تو ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم لوگ ماں کے پیٹ میں ہوتے جب تو ہمیں ایک بہت ہی اسمال اسٹیک آف سیلز ہوتے ہیں. صرف پہلے وہ ایک فیز ہے, اس کے بعد آپ لوگ گرو ہوتے ہو, باہر آتے ہو, پیدا ہوتے ہو, تو آپ ڈفرینٹ اسٹیجز سے گزر رہے ہو. پھر آپ کی ایک تو ہوتی ہے انفینسی اسٹیج ہوتی ہے کہ یہ چھوٹے بچے ہو, پھر اس کا ٹین ایج میں جاتے ہو, پھر اس کا ایڈلٹ بنتے ہو, پھر اس کا قبر میں جاتے ہو. تو آپ ڈفرینٹ فیزز اپنی لائف میں گزرو گے, اور ان ڈفرینٹ فیزز میں بھی ڈفرینٹ فیزز یہ ہوں گے, کبھی کبھی آپ کی بہت مشکلیں ہوں گی, کبھی بہت آسانیاں ہوں گی. تو یہ ڈفرینٹ فیزز جو آپ کی لائف میں ہے, وہ ہر ایک فیز آپ کے لیے ایک امتحان ہے. ہر ایک فیز آپ کے لیے امتحان ہے, اسپیشلی مشکل والا فیز اور آسانی والے فیز میں. ٹھیک ہے. مشکل فیز میں آپ کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اللہ کے پاس واپس آ رہے ہو کہ نہیں. اچھے وقت کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کا شکر کر رہے ہو کہ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ دونوں ٹیسٹ کو کمپیئر کرو نا, تو جو اچھے وقت کا ٹیسٹ ہے اور جو برے وقت کا ٹیسٹ ہے, برے وقت کا ٹیسٹ آسان ہے. ٹھیک ہے. برے وقت کا ٹیسٹ آسان ہوتا ہے. وقت تو برا ہے, لیکن میرے پاس کہیں اور جانے کے لیے ہے نہیں, میرے پاس کچھ کھونے کے لیے ہے نہیں, تو مجھے جانا ہی اللہ کے پاس ہے واپس. تو آپ دیکھو گے کہ ویسے ہی ٹیکنیکلی بھی, کہ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے, جو غریب طبقہ تھا وہ بہت آسانی سے وہ اسلام قبول کر رہا تھا. ٹھیک ہے. یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر تھا کہ جو غریب تھے وہ آرام سے اسلام قبول کر رہے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھائی ہمارے پاس ویسے کچھ کھونے کے لیے نہیں ہے, ہمیں اینڈ میں جانا ہی برا وقت ہے, اللہ کی طرف ہی مڑنا ہے. لیکن جو اس ٹائم پر امیر تھے, جو اچھے وقت سے گزر رہے تھے, ان کو بہت مشکل ہوئی تھی اسلام قبول کرنے میں, کیونکہ وہ کیا سوچتے تھے, بھائی ہم اپنی پاور چھوڑ دیں, اسلام کے لیے ہم اپنی پاور چھوڑ دیں, ہمیں اتنے پیسے ملتے ہیں, کیونکہ ہمارے پرانے ریلیجن آئیڈل, کیونکہ مکہ کے تب بھی یعنی کہ حج تو ہوتا تھا, لیکن مکہ بھرا پڑا تھا مورتیوں سے. ایک قریش کا جو ریلیجن تھا, مکہ بھرا پڑا تھا. تو جب لوگ آتے تھے حج پر, جو ان کے ٹائم کو ان کا حج ہوتا تھا, تو قریش کو تو بہت پیسے ملتے تھے. قریش کہتا تھا کہ آج ہم اپنے سارے آئیڈلس چھوڑ دیں تو ہماری تو زندگی خراب ہو جائے گی. کیونکہ جو اچھے وقت کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا, ابھی ہم اپنی لائف میں بھی اپلائی کرتے ہیں. جب ہم لوگ اچھے وقت سے گزرتے, اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہوتی ہیں, ہم اللہ کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں, ہم اپنے اصلی مقصد کو بھولنا شروع کر دیتے. کیوں؟ ہم بڑے آرام میں ہیں, ہمارے پاس وہ ایسی ڈائریکٹ موٹیویشن نہیں کہ ہم اللہ کی طرف مڑنا ہے. ہم لوگ کے اندر کبر آ جاتا ہے, ایروگنسی آ جاتی ہے کہ بھائی یہ سب تو میری وجہ سے ہو رہا ہے, یہ میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ میرے کنیکشنز کی وجہ سے ہو رہا ہے, میرا ہر چیز پہ کنٹرول ہے. تو اس میں بہت آسانی, اس میں کھو جانا بہت ہی آسان ہے. آپ بھول جاتے ہو کہ اللہ کا شکر کرنا اللہ کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. آپ یہ بھول جاتے ہو یہ دنیا تو ٹیمپریری ہے, یہ ٹیلنٹ بھی ٹیمپریری ہے, یہ میرے کنیکشنز بھی ٹیمپریری ہیں. ٹھیک ہے. آپ لوگ سوچ جاتے کہ دنیا کی جو ایک خوشی ہے یہ بھی پرماننٹ نہیں ہے, ایک کمپلیٹ خوشی نہیں ہے. میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, کہ ویسے تو ایگزامپل کنیکٹ کر کے, جب میں کہہ سکتا ہوں کہ جب حنان پیدا ہوئی تھی تو میں بہت ہی کمپلیٹلی خوش تھا. لوگ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں کمپلیٹلی خوش تھا جب حنان پیدا ہوئی, لیکن کتنے دن وہ لاسٹ کی. مجھے اگلی رات کو جب مجھے
بغیر نیند کے سونا پڑا, میری ہیپینس کا لیول تو کم ہو گیا ہوتا نا, میں کمپلیٹلی خوش نہیں. اللہ کا شکر تھا کہ حنان ہے, لیکن جنرلی کوئی بھی خوش نہیں ہوتا نا کہ بچہ سونے نہیں دے رہا, جب نیند نہ پوری ہوئی ہو کس طرح سے خوشی کا لیول کم ہو جاتا ہے. ایگزامپل دے رہا ہوں نا, تو یہاں پہ آپ دیکھو کہ دنیا کی جو بھی خوشی ہے وہ ایک کمپلیٹ ایبسولوٹ خوشی نہیں ہے, وہ ٹیمپرری ہے, وہ ٹیمپرری ہوتی ہے. لیکن پھر بھی ہم لوگ obviously میں اللہ کا شکر کرتا ہوں نا, کو ویسے بتا رہا ہوں کہ دنیا میں ہر چیز کس طرح سے ٹیمپرری ہے. تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ فیزز سے گزرنے والے ہو, اور اس فیز میں آپ اللہ کے کتنے قریب ہوتے وہ آپ کا ٹیسٹ ہونے والا ہے دنیا میں, کہ آپ اچھائی میں ہو, ایز میں ہو, آپ کمفرٹ میں ہو, اللہ کی بہت نعمتیں میں ہو, تو آپ کیا کر رہے ہو نعمتوں کے ساتھ. پہلے تو آپ ان نعمتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو, اور دوسرے آپ شکر گزار ہو کہ نہیں. تو یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. کیونکہ کبھی کبھی ہم لوگ ہوتے کہ بھائی ہمارے پاس یہ نہیں, ہمارے پاس یہ نہیں, ہمارے پاس یہ نہیں. ہم لوگ کہتے ہیں اللہ نے اتنی نعمتیں دینے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہے, وہ کیوں نہیں ہے, یہ کیوں نہیں ہے. اللہ نے اس وقت مجھے یہ دیا ہوا ہے تو مجھے اس کا شکر کرنا ہے, جبکہ میں ناشکری کر رہا ہوں. اور کے لینے کی ہم محنت تو کر سکتے ہیں, لیکن مین مقصد نہیں بھولنا. ہم لوگ جب پیسے کی طرف محنت کر رہے ہوں یا بچوں کی طرف محنت کر رہے ہوں, مین مقصد نہیں بھولنا. اور ہمارے لیے تو, ہم لوگ کے لیے تو ایزیلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے تو اچھے وقت کا ٹیسٹ ہے ایک طرح سے. ہمارا وہ ٹوائلائٹ کیا گیا کہ آسانیاں بہت زیادہ ہیں, تھوڑی سی مشکلیں ہیں. کمپیئر کرو, اگر کسی اور سے کمپیئر کرو, کسی اور سے کمپیئر کرو, اپنے آپ کسی پیلسٹائن میں جو رہ رہا ہے اس سے کمپیئر کرو. اگر کمپیئر کرنا ہی ہے تو آپ کتنی آسانیوں میں ہو, وہ کتنی مشکل میں ہے. آپ کے پاس زیادہ آسانی اور کم مشکلیں ہیں کہ یہاں وہاں کی دنیا کی ادھر ادھر کی. جو فلسطین میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو شکر کریں گے کہ ہمارے پاس ایسی زندگی آ جائے کہ بھائی یہ چھوٹی موٹی ہو, ہم لوگ کی تو بڑی چیزیں نہیں ہوں گی اگر ہمیں ان پرابلم سے ڈیل کرنا پڑے. آپ کی پرابلم کو سن لے تو یہ تو ٹھیک ہے, تو ہم لوگ کر لیں گے ڈیل, زندگی تو ہوگی. ایگزامپل دے رہا ہوں. تو آپ لوگ بہت ساری نعمتوں میں ہو, ان کو ریئلائز کرو آپ لوگ نعمتوں میں ہو, اور اللہ کا شکر گزار کرنے والے بنو. تو آپ ڈفرینٹ فیزز سے گزرنے والے ہو زندگی میں, اور ہر ایک فیز آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہونے والا. ٹھیک ہے. فما لهم لا يؤمنون, اگلی آیت بھی یعنی کہ کافی کنیکٹ کرتی ہے پچھلی آیت سے, ویسے ہر آیت کنیکشن میں ہی ہے, لیکن فما لهم لا يؤمنون, جب آپ لوگوں کو پتا ہے آپ ڈفرینٹ فیزز سے گزرتے ہو, آپ کو پتا ہے آپ کنٹرول میں نہیں ہو, اللہ آپ کو ڈفرینٹ فیزز سے گزار رہے ہیں. کسی کے ہاتھ میں ہے کہ اس پہ کس کا رزق آ رہا ہے, کسی کے ہاتھ میں ہے کہ اسے کتنے بچے ہونے والے ہیں, کسی کے ہاتھ میں ہے کہ اس کی کس وقت کیا جاب لگنے والی, کتنی زندگی لکھی ہوئی ہے, کسی کے ہاتھ میں نہیں. پتہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ فیزز سے گزر رہے ہو. آپ نے دنیا میں آپ لوگ پیدا ہوئے ہوئے ہو, اپنے بڑے ہونا ہے. کئی لوگ بڑے ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں, کئی لوگ ایک دم اولڈ ایج میں جا کے مرتے ہیں. کچھ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو فما لہم لا یؤمنون, تو آپ کو کیا چیز روک رہی ہے اللہ میں یقین رکھنے سے؟ آپ کو کیا چیز روک رہی ہے اللہ میں یقین رکھنے سے؟ تو سوال یہ اللہ سبحانہ پوچھ رہے ہیں, آپ لوگوں نے ایک سوال چھوڑ دیا ہے. آپ کو پتہ ہے جیسے رات گزرتی ہے, رات میں سٹیجز ہوتے ہیں کہ پہلے تو بہت یعنی کم اندھیرا ہوتا ہے, پھر زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے, پھر مون آتا ہے, اس سے برائٹ لائٹ ہوتی ہے. اچھا وقت ہوتا ہے, برا وقت ہوتا ہے, آپ نے ڈفرینٹ فیزز سے گزرنا ہے. پھر بھی آپ لوگ یقین نہیں کر رہے, آپ کو پتہ ہے آپ کنٹرول میں نہیں ہو, پھر بھی آپ یقین نہیں کر رہے. فما لہم لا یؤمنون. ٹھیک ہے. تو ادھر میں آپ کو ایک اور پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ابھی جب ہم لوگ ایمان جو ہوتا ہے اس میں دو طریقے کے ایمان ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ظاہری ایمان, ایک ہوتا ہے باطنی ایمان. ظاہر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں دکھانا, یعنی کہ میں آؤٹ ورڈلی کرتا ہوں, جیسے میں باہر دکھانے کے لیے, جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں, وہ ایک آؤٹ ورڈ ایمان ہے. روزہ رکھ رہا ہوں, آؤٹ ورڈ ایمان ہے. کسی کو چیٹ نہیں کر رہا, آؤٹ ورڈ ایمان ہے. مگر یہ جو سورہ ہیں یہ آپ کے باطنی ایمان کی بات کریں, جو آپ کے اندر ہیں, اس پہ فوکس ہے. بھائی اپنے آپ کو اندر سے کلیئر کرو, اپنے دلوں کو صاف کرو, اللہ کی طرف آؤ. ابھی تک آپ دیکھو کہ اس سورہ میں ہم نے بات نہیں کی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو کہ نہیں, آپ روزہ رکھ رہے ہو کہ نہیں, یہ چیزوں کے بارے میں بات نہیں ہوئی. یہ آپ کا کہہ رہے کہ آپ کے دل میں کیا, آپ کی سوچ میں کیا ہے. ادھر بات ہوئی تھی کہ آپ کے سوچ, آپ تو سوچ رہے ہو کہ آخرت نہیں ہونے والی. یہ سوچ کو صاف کر رہی ہے, آپ کے دلوں کو صاف کر رہی ہے. آپ کو بول رہی ہے اپنے رب کو جانو, اس کی عظمت کو جانو, مانو کہ وہ آپ کا خالق ہے, مانو کہ آخرت ہونے والی ہے, اور اس کی طریقے سے کام کرو. پہلے اپنے دلوں کو صاف کرو گے
تو جو ظاہری چیزیں کر رہے ہو اس کا مطلب بنے گا. اگر دل میں ہی نہیں، دل سے ہی صاف نہیں ہو تو آپ کی جو ظاہر سی چیزیں کر رہا ہوں، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں لیکن اللہ سے میں کنیکٹڈ نہیں ہوں، میں آخرت کو نہیں مان رہا، میں اس کے علاوہ بہت چیزیں ایسی کر رہا ہوں جو آخرت کو جیسے جھٹلا رہی ہوتی ہے، صرف نمازیں پڑھ رہا ہوں. تو میری نماز بھی ایک طرح سے اگر اللہ سے کنیکٹ کیا نماز میں بھی، ٹھیک ہے، تو کیا پوائنٹ ہے اس نماز کا؟ میں نے داڑھی تو رکھی ہوئی ہے، میں 5 وقت کی نمازیں پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن میں ہر کسی سے بہت ہی برے طریقے سے بات کرتا ہوں. مجھے دیکھ کر اصل میں لوگ اسلام سے دور بھاگتے ہیں میرے اپنے ایکشن کی وجہ سے. جس طرح سے میں نے داڑھی رکھی ہے کہ میں نے اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں باہر سے، لیکن وہ اندر نہیں ہے ایمان. میرے اندر والے ایمان نہیں بولتے کہ مجھے کوئی اسلام کو ٹریک نہیں کرتا. آپ ویسے جب سیرہ پڑھو گے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لوگ صرف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے بعد ہی وہ لوگ مسلمان بن جاتے تھے، ملنے کے بعد ہی بس ملے ہیں کہ یہ انسان ہے، یہ تو جھوٹ پہ نہیں ہو سکتا، یہ جو بول رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے. وہ ان کو صرف ملنا ہی کافی ہوتا تھا کئی لوگوں کے لیے. ان کا تھا یہ، وہ پوری طرح سے ریپرزینٹ کرتے تھے، صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی ایمان کو ریپرزینٹ کرتے تھے. تو اگر ہمیں ایکچولی میں اس بک سے کنیکٹ کرنا، ایکچولی میں کرنا ہے، تو پہلی چیز ہے کہ اللہ ادھر فوکس ہی ہے، یعنی کہ بہت ہی شروع کی سورج ہے، آپ کو اندر سے کلین کرنا، اپنے آپ کو اندر سے صاف کرو، اپنے آپ کو اللہ کے اندر سے لے کر آؤ گے ایک دوسرے کے لیے دل میں سے ہر چیز، یعنی کہ اپنے دل صاف کرو ایک دوسرے کے لیے اور پھر اللہ کے لیے. تو یہ میسج دیا جا رہا ہے ان سورج میں، آپ اندر سے صاف ہوگے، باہر کی بات کریں گے، ابھی آئے گی، اس کا بھی ٹائم آئے گا. سورہ مطففین تھوڑی باہر کی بات کر رہی تھی، چیٹ نہیں کرو، لیکن آپ دیکھو وہ سورہ جب ریویل ہوئی تھی وہ آلموسٹ ہجرہ سے پہلے تھی، یعنی کہ جب مدینہ ٹریول کرنے والے تھے، تو 13 سال گزرے ہیں، اور پھر یعنی کہ یہ چیزیں شروع ہو رہی ہیں ایک طرح سے. بیچ پہ اس سے پہلے بھی آ جائے گا صلاح کے بارے میں، کیونکہ اسراء معراج وغیرہ بھی ہوا تھا، لیکن یہ ایک دم ارلی سورج ہے کہ اللہ کو جانو، اللہ کو سمجھو اور اپنے دل صاف کرو. تو ہمیں بھی اسی جگہ سے سٹارٹ لینا چاہیے کہ ہم لوگ بھی اللہ کو جانیں اور اپنا انسائٹ کلین کریں. اس کی 4-5 آیتیں ہی بچی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں آج. وَإِذَا الْقُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہ لوگ سجدے میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس قرآن کا صحیح معنی ہوں گے، صحیح میننگ سمجھتے ہوں گے اس کا، جب آپ کے دل میں قرآن اترا ہوگا تو پھر آپ سجدے میں گرو گے. ٹھیک ہے، جب ایگزیکٹلی اس کو کنیکٹ کیا ہوگا. سجدہ بھی کس طرح کا سجدہ، کہ ایک تو باہر والا ہے کہ میں نے سجدہ سر گرا دیا ہے، اندر سے بھی میں اللہ کے سامنے گر گیا ہوں، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اللہ کی فرما برداری میں اپنا وہ گرایا ہوا ہے اللہ کے سامنے. جیسے ہوتا ہے نا، اسے ادھر یہ امیجری ایسی جیسے مالک ہے غلام ہے، جیسے مالک کا حکم آتا ہے غلام نے اس پہ ایکٹ کرنا ہی کرنا ہے، مطلب کہ گرنا ہے سجدے میں. آئے کہ بھائی قرآن پڑھا گیا، اللہ سے کنیکٹ کرنا، اللہ کے حکم کے آگے، بس ٹھیک ہے اللہ نے کہہ دیا، میں نے سجدہ اس پہ کر دیا، مطلب میں نے اس کو قبول کر لیا پوری طریقے سے. دل میں اگر قرآن اترا ہوگا تب وہ سجدے کا اندر میننگ بھی ہوگا. تو ہم لوگ، میں تھوڑی سی حدیث شیئر کرنا چاہتا ہوں جو سجدے کے بارے میں تھوڑی سی ان کی امپورٹنس کے بارے میں بتاتی ہوں. ایک حدیث ہے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نریٹ کی بھی ہے، کہ جب ایک غلام، سرونٹ، عبد کا مطلب ہوتا ہے جیسے غلام، جب ایک اللہ کا بندہ اپنے رب کے آگے سجدہ کرتا ہے تو وہ سب سے قریب ہوتا ہے. ہم سب کو اس کا پتہ تو ہے نا کہ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں جب ہم سجدہ کرتے ہیں. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب لوگ قریب ہوتے ہیں اللہ کے تو دعا کرنا شروع کر دیں، تو اپنی دعا میں کثرت کرو. فاکثر الدعاء، حدیث میں آتا ہے فاکثروا کا مطلب کہ دعا میں کثرت کرنا شروع کر دیں جب آپ لوگ سجدے میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دو اور حدیث ہے. ایک اور حدیث تھی، اس میں ایک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمپینین تھا، اس سے پوچھا گیا تھا کہ ہمیں کچھ ایسا بتاؤ جو اللہ کو بہت ہی پیاری ہو چیز. تو اس صحابہ نے بہت سوچا، اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنے سجدے میں کثرت کرو
اپنے سجدے میں کثرت کرو کہ جب تم سجدہ کرو گے تو تم ایک درجہ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، بڑھ جاؤ گے، بڑھا دیے جاؤ گے ایک درجہ، اور ایک درجہ بڑھو گے تو آپ کے گناہ کم ہوں گے. تو اپنے سجدے میں کثرت کرو. ایک اور آخری حدیث شیئر کروں گا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے ایک رات کو. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، کیا چاہتے ہیں؟ تو صحابی نے کہا میں آپ کے ساتھ جنہ میں ہونا چاہتا ہوں، کہ آپ کی کمپنی میں ہوں، کہ میں آپ کے ساتھ میں ہوں. کمپنی کا ادھر مطلب ہے جیسے کہ ساتھ ہونا. تو کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں جنہ میں. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور کچھ چاہیے؟ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے بس یہی چاہیے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ میری مدد کرو تاکہ تمہیں یہ چیز ملے، اور اپنے آپ کو اپنے سجدوں کے اندر ڈیووٹ کرو. ڈیووٹ کا مطلب یعنی کہ ان کے فیل کرو ان کو ایک دم، یعنی کہ میں صحیح میں اللہ کے آگے گرا ہوا ہوں، صرف ایک ایکشن نہ ہو. میں اپنے سجدوں کو اندر یعنی کہ جاؤں اور ان میں صحیح میں جا کے اللہ سے کنیکٹ کروں. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمارا جو سجدہ ہے آج کا، وہ تو پہلے تو ہے کہ بھائی جلدی جلدی میں سجدے سے باہر نکلوں، جبکہ ہم یہ بھول رہے ہوتے ہیں کہ ہم ادھر اللہ کے سب سے قریب ہیں. دوسری چیز ہے ہم نے صرف اپنے سجدوں کو رکھ دیا ہے سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، جبکہ وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زیادہ سے زیادہ دعا کرو. وہ کی ہے یعنی کہ سبحان ربی العلی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اب ویسے دیکھو جب ایک سلیو کوئی غلام ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے قریب ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جاتا ہے پہلے مالک کی تھوڑی تعریف کرتا ہے اور پھر اس سے وہ چیزیں پوچھتے جو اس کو چاہیے ہوتی ہیں کہ میری یہ مجھے یہ چیز پوری کرنی ہے. تو اللہ تو ہمارا ایکچوئل کا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اور وہ ہر یعنی کہ تعریف کا حقدار ہے، ہر اصل تعریف کا حقدار ہے. اسی سے ہی ہم ایکچولی میں چیزیں مانگ سکتے ہیں. ہم لوگ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے ہی صحیح ہیلپ مانگنی. تو آپ سجدے کی پوزیشن میں ہو، سبحان ربی العلیٰ بے شک پڑھے. آپ لوگ تعریف کرتے ہیں اللہ کو ایک اعلیٰ پوزیشن پہ ڈالتے ہیں. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے سب سے ہائی، مگر اس پوزیشن آپ دعا بھی کریں. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈفرنٹ حدیث میں دعا بھی سکھائی ہے کہ سجدے میں کون سی دعا بھی پڑھیں، اسپیشلی اپنے جنہ جہنم کے ادھر ہی، یعنی کہ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگے، اور جنہ بھی مانگ سکتے ہو دعا میں جب آپ سجدے میں ہو. تو اپنے سجود میں تھوڑا کنیکٹ کرو اللہ سے. جی پوچھو. یہ کہ ہم لوگ نماز کے علاوہ بھی سجدہ کر کے صرف سجدہ کر کے دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی مانگ جیسے سکتے. نماز ختم ہو جاتی ہے، ہم جمعے کی نماز پڑھ کے نا آخر میں دعا کے بعد ایک سجدہ کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ اس میں پھر کثرت سے دعا بھی کرتے ہیں، اور سبحان ربی الاعلیٰ پراپر پڑھ کے اس پہ کثرت سے دعا کرتے ہیں. کوئی 2-3 منٹ کا سجدہ کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ یہ کر سکتے ہو. سجدہ صرف نماز میں نہیں ہوتا، اس کے باہر بھی ہوتا. آپ کو ایگزامپل بھی دیتا ہوں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی کچھ بڑا ہوتا تھا، جیسے فار ایگزامپل بیٹل آف بدر ہونے والی تھی، وہ لوگ صرف 300 تھے، آگے ان کے 1000 لوگ آ رہے ہیں جنگ لڑنے کے لیے. جب اینجلز آ گئے، جب اینجلز نیچے آئے مدد کے لیے مسلمانوں کی، تو وہ سجدے میں گر گئے تھے، نماز میں نہیں تھے، سجدے میں گئے تھے. اس کو کہتے ہیں سجدہ جو شکر. تو وہ ایک ایگزامپل، آپ سجدہ نماز کے باہر بھی کر سکتے ہیں. میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جی کہ یہ جو عمیر جو سوال پوچھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ ہمیں یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ یوزلی لوگ ہر نماز کے بعد ایک سجدہ سنگل آؤٹ کر کے کرتے ہیں، یعنی کہ نماز کے علاوہ ایک ہیبٹ بناتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد وہ ایک سجدہ کرتے ہیں. تو اس کا تو میں آپ کو خیر اس کا میں کلیئرٹی سے ایک دم جواب نہیں دے سکتا، کہ میں نے اتنا کبھی ڈیپ نہیں سوچا کہ آپ ہیبٹ ہی بنا لیں. کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ رینڈملی کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ ہر نماز کے بعد ایک سجدہ کرتے. تو اس طرح انہوں نے نہیں کیا تھا، وہ لوگ رینڈملی کر دیتے جب ضرورت لگتی تھی کہ ہم کر دیتے. یہ دعا کرنی، دعا بہت زیادہ ہی کرنی ہے، مجھے بہت ہی فیلنگ آ رہی، میں اللہ سے کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے جنت مانگنا چاہتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگنا چاہتا ہوں. تو وہ لوگ رینڈملی کیے ہوئے ہیں. ایک دم ہیبٹ بنا کر وہ مجھے اپنے کسی ٹیچر سے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ وہ ایک فقہی سوال بن جاتا ہے. تو میں فقہ میں اتنا ہائی نہیں ہوں، مجھے وہ اس فقہ کا پتہ ہے جو میں نے اپلائی جو ڈیلی لائف میں اپلائی کرنی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ میں اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں، دیکھتا ہوں میرے ٹیچر کیا جواب دیتے ہیں. تو ویسے تو سجدے میں آپ کثرت کر سکتے ہو، کچھ ایسی مشکل نہیں ہے اس میں.
آپ جتنا زیادہ سجدے کرو اس میں کوئی ویسے تو نہیں ہے کہ وہ غلط ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے سجدوں میں اللہ سے کنیکٹ کرو، اور اللہ سے کنیکٹ کرو، اور بیسکلی اس کو ایک ایکسرسائز نہ بناؤ. آج کا مین گول تو یہ ہے کہ اس کو ایک ایکسرسائز ٹائپ نہیں بناؤ، اس سے کنیکٹ کرو. جلدی جلدی پڑھ کے بھاگنا نہیں ہوتا سجدے سے، جتنا کر سکتے ہو کرو، ٹھیک ہے. یا صرف سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ رہے ہو تو اپنا یعنی کہ ٹائم لگاؤ، یعنی کہ جو بھی یعنی کہ ایسا نہ ہو نا سبحان ربی سبحان ربی الاعلیٰ اور اٹھ کے بھاگ گئے، یعنی کہ کسی پہ احسان تو نہیں کر کے جا رہے. اپنے رب کو کی تعریف کرنے، کسی کی تعریف ایسے کر دو آپ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ہو، ایگزامپل دے رہا ہوں، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. تو یعنی کہ اس پہ کنیکٹ کرو، یعنی کہ میں اس طرح بولوں کہ آئی مین اٹ بیسکلی، کہ میں اس کو صحیح میں مانتا ہوں اس لیے بول رہا ہوں. اس طرح بھی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ تھوڑا سا 2-3-4 آتے اور ہیں انشاءاللہ. بل الذین کفروا یکذبون، مگر جو کافر ہیں وہی اس کو جھٹلاتے رہتے ہیں. کب جھٹلاتے ہیں؟ کہ وہ سجدے میں نہیں گرتے، یعنی کہ اس سے مطلب ہے کہ بل الذین کفروا یکذبون، یہ وہ ہیں جو کفرو کرتے ہیں، مطلب کہ جو کافر ہیں وہی اس کو جھٹلاتے رہتے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون، اللہ جانتا ہے کہ ان کے اندر کیا ہے. یوعون جو ہے وہ وعاء سے آتا ہے، واو عین اور حمزہ میرے خیال سے وعاء سے آتا ہے. وعاء کا مطلب ہوتا ہے برتن. تو اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل دماغ، یہ بیسکلی برتن ہے، ان کے دل دماغ میں ہے کیا. اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو یہ مت سوچو کہ میں سوچ رہا ہوں تو صرف وہ دنیا سے تو چھپی ہوئی چیز، ان کو میرے دل دماغ کا نہیں پتا، لیکن اللہ سب جانتا ہے کہ ان کے اندر کیا بھرا ہے. ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا اللہ جانتا ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے. کیا کون سی آیت تھی؟ بلا نہیں انہ ظن ان لن یحور، اللہ وہ سوچتے ہیں، اللہ ان کی سوچوں کو جانتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے رب کے پاس واپس نہیں آنا. تو یہاں پہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے اندر کیا ہے، اللہ سب جانتا ہے کہ ان کے اندر کیا ہے. بشرہم بعذاب علیم، تو یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو خوشخبری دے دو. بشرہم کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینا. یہ تھوڑا سا جیسے کہہ لو کہ سرکاسٹک ہونا، کہ ان کو خوشخبری دے دو ایک بہت ہی دردناک عذاب کی. علیم کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیوسلی دردناک، کنٹینیوسلی دردناک عذاب کی ان کو ایک خوشخبری دے دو، جو اس دن کو جھٹلاتے ہیں اور جو سجدے میں نہیں گر رہے ہوتے. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، صرف وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں انہی کے لیے اجر ہوگا. غیر ممنون کا مطلب کہ کوئی اینڈنگ نہیں ہوگی اس اجر کی، اس اجر کی کوئی اینڈنگ نہیں ہوگی. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، صرف وہ جو ایمان رکھتے ہیں اور جو اچھا کام کرتے ہیں. آپ کو ویسے ایک سائڈ پوائنٹ بولوں کہ قرآن میں جب بھی آئے گا آمنوا وعملوا الصالحات، کبھی عمل الصالحات اکیلا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے پہلے آپ کا ایمان امپورٹنٹ ہے، پھر عمل الصالحات. عمل الصالحات آمنو کے بغیر نہیں کچھ. میں یہ نہیں کہہ سکتا میں اللہ پہ یقین نہیں کرتا، لیکن میں اتنی چیریٹی کرتا ہوں تو میں اسی سے شاید خوش کر دوں اللہ کو، یعنی کہ شاید مجھے جنت مل جائے. لوگ یہ ایسے کرتے ہیں نا، ایسے کہ بہت سارے سوال ہوتے ہیں اسپیشلی کینیڈا میں. لوگ تو یعنی کہ جب ان کے کوئی دوست ہوتا ہے جو مسلمان نہیں ہوتا وہ آ کے پوچھتے ہیں یہ تو بہت اچھے کام کرتا ہے دنیا میں، اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا؟ اس کا جواب تو بیسکلی ہوتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ نے اس کا حساب کرنا ہے. ہمارے لیے وہ دیکھنے میں اس نے اللہ کو قبول نہیں کیا، تو بیسکلی اس نے اگر قبول نہیں کیا تو یعنی کہ موسٹ لائکلی وہ جہنم میں ہی جائے گا. اللہ لیکن بہتر جانتا ہے. لیکن ہمیں ان کو اپنے اوپر ریفلیکٹ کرنا ہے آیتوں کو، کہ ہم لوگ عمل الصالحات تو کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آمنو کرنا ہے. آمنو ہمیشہ فرسٹ آئے گا، آمنو وعملوا الصالحات الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. تو یہ چیز ہے ہمارے لیے، اپنے لیے، کہ اپنے لیے سب سے پہلے تو ہے کہ اپنا ایمان کو اسٹرانگ کرو، اپنے دلوں کو صاف کرو، ادھر سے سٹارٹ لو. اور عمل الصالح جو آلریڈی کر رہے ہو اس کو کنٹینیو رکھو اور ان کو اور بڑھاؤ. صالحات کیا عمل الصالحات کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ تو بہت ساری چیزیں آپ کہہ سکتے ہو سکتے ہیں. حلال کمانا عمل الصالحات ہو سکتا ہے، میں جا کے غریب کو کھانا کھلاؤں عمل الصالحات ہے، میں یتیم کا خیال رکھوں عمل الصالحات ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا کروں عمل الصالحات ہے.
اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا کرو، عامل الصالحات. تعمیل الصالحات کی کوئی اتنی لمٹ نہیں ہے، کوئی ان میں بہت چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن آمنو پہلے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آج سورہ انشقاق تھی. تو کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ آپ لوگ پوچھیں. سوال کوئی نہیں، کوئی بات نہیں. انم آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو، منوان کی آپ کو کوئی سوال ہو؟ سوال تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ سورہ بہت اچھے سے سمجھ آئی ہے، الحمدللہ. اور اس میں آلموسٹ ہر ایک چیز کو بہت ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے. اور اسپیشلی مجھے جو 3 فیزز جو اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں اس کے بارے میں مجھے بہت اچھا لگا کہ ہمیں جب ہم ٹوائلٹ میں، مطلب اگر ہم شفق میں ہیں اور اس فیز میں چل رہے ہیں کہ سب اچھا بھی چل رہا ہے ہمارے ساتھ، کچھ نہ کچھ تکلیفیں آتی ہیں، لیکن ہم اس میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صبر کرنا، مطلب اچھے سے اس چیز کو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اچھے ٹائم میں بھی. لیکن اور جب ہم مشکلات ہم پہ آتی ہے تو ہم لوگ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اس ٹائم پر، لیکن اچھے ٹائم پہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اسی طرح سے رکھنا چاہیے، اسی طرح سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اپنے سجدوں میں جو ہمیں دیکھا ہے کہ ہم پہلے، میں بھی نماز پڑھتی تھی، میں بہت جلدی میں نماز پڑھتی تھی، صرف ایک فرض ہے کہ بس پڑھ لو، اور سجدے بھی بہت جلدی کرتی تھی. لیکن پھر میں نے جب بہت کچھ سیکھا بھی ہے، میں اور بھی لیکچرز لیتی ہوں، تو مجھے یہ جب پتا چلا کہ سجدوں میں بہت ہمیں تحمل سے نماز بھی پڑھنی چاہیے اور دعائیں بھی ایڈ کرنی چاہیے، تو میں یہ کرتی بھی ہوں. میں بہت سی دعائیں پڑھتی بھی ہوں. ایک ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوحن قدوس ربی ملائکۃ روح، میں یہ بھی ایڈ کرتی ہوں سجدوں میں. تو مجھے یہ کافی مطلب اچھا لگتا ہے، اور یہ پڑھ بھی لیا ہے اب کہ کس طرح سے اپنے سجدوں کو اور زیادہ اچھا کرنا ہے. تو انشاءاللہ ان چیزوں پہ عمل کریں گے، اور اچھا لگا مجھے. الحمدللہ اچھا لگا. اور دوسرا یہ کہ امی تو ابھی گئی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، چلی گئی ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے مغرب کا. ٹھیک ہے، آپ بھی انشاءاللہ جوائن کریں انہیں. بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آج جوائن کرنے کا. انشاءاللہ چلیں ابھی آگے بڑھتے ہیں. تو مجھے جی مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. جی پوچھیں. کہ آیت نمبر 3 میں ایک آتا ہے کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جی کہ اس کا ترجمہ آتا ہے کہ جب زمین کو فلیٹ فلیٹ کر جیسے دیا کر جائے. دیا. جی فلیٹ جیسے کر دیا جائے تو اس طرح سے. بات کریں تو آپ کی کیا رائے ہے کہ زمین گول ہے کہ فلیٹ ہے؟ بھی تو گول ہے نا. پر قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اس کے 2 سٹینڈ سے کیا ایک ہی سٹینڈ سے کہ ہاں زمین گول ہے؟ نہیں تو زمین تو گول ہی ہے، وہ آخرت کے ٹائم پہ فلیٹ کر دی جائے گی. ہے نہیں اتنی بولے کہ فلیٹ ہے، کر دی جائے گی. وَإِذَا کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہوگا، ابھی ہوا نہیں ہے، جب ہوگا، یعنی کہ مطلب کہ یہ ہونا ہے. وَإِذَا کا مطلب ہوتا ہے جب زمین کو فلیٹ کیسے کر دیا جائے. صحیح. تو اس کا مطلب آپ مانتے ہیں کہ زمین گول ہے؟ وہ تو یعنی کہ اب یہ تو زمین تو سائنس نے بھی دکھا دی ہے، لوگ باہر تو گئے ہوئے ہیں، انہوں نے باہر سے فوٹوز آپ کو دکھائی ہوئی کہ وہ گول ہے، تو اس میں ایسا کیا ہے کہ وہ سیدھی ہے. کئی لوگوں کو اس میں شک ہے نا. وہ خیر یہ دیکھیں یہ جو سوال ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کو ویسے ٹیکنیکلی اس سوالوں میں اتنا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ایمان سے اتنا ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں رکھتی. یہ تو پتہ ہے نا، یہ بھروسہ ہے نا کہ اللہ نے بنائی ہوئی، سارے سائنس ہے نا اللہ نے بنائی ہوئی. اور قرآن میں اسپیشلی قرآن میں تو لوگوں نے 1000 سال کوشش کی ہوئی ہے غلطی نکالنے کی. قریش سے سٹارٹ ہوا تھا، وہ تو ماسٹر تھے اس لینگویج کی، انہوں نے غلطی نکالنے کی کوشش کی. آج سائنس بھی کرتا ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا سا یعنی کہ اس ریلیجن کے تھوڑا سا اگینسٹ سوچتے ہیں، وہ آج بھی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں کوئی غلطی نکالے، اور آج تک قرآن میں کوئی غلطی نہیں نکلی.
تو ہمارا بھروسہ تو پہلے تو یہ ہے کہ قرآن میں تو کوئی غلطی نہیں. اس کے علاوہ باقی جو یہ سوال ہے کہ ارتھ گول ہے کہ نہیں, انڈا پہلے آیا مرغی پہلے آئی, یہ سارے سوال اصل میں اگر آپ کا ایمان بڑھاتے ہیں تو پھر آپ کریں ان کا جواب بھی ڈھونڈیں, لیکن اگر نہیں بڑھاتے تو بلیو کرتے ہیں کہ ہاں ارتھ فلیٹ ہے, کیونکہ اچھا زنید آپ کی آواز تھوڑی صحیح نہیں آ رہی ہے, سوری ہے تو پہلے صحیح آ رہی تھی جب آپ مائک کے شاید قریب تھے. آپ کی آواز ابھی بہتر ہے, ابھی جی ابھی بہتر ہے. میں ریپیٹ کروں سوال. جی میں کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کے بارے میں ویریفائی نہیں کیا, تو مجھے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے, پر میں ویسی نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ جہاں سے آپ نے کہیں پڑھا ہو, تو کہیں علماء کا کہیں اسکالرس کا دو رائے ہیں ان چیزوں کے بارے میں کہ کہتے ہیں ڈفرینس آف اوپینین ارتھ کے شیپ کے بارے میں, فلیٹ بھی ہے. نہیں ویسے تو میں نے کبھی میں ویسے ان ساری جو ویسے تو ایسے بہت سارے سوالات ہیں جن پر علماء اتنا جاتے ہیں, اتنی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ یہ فلیٹ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے, یہ ساری ڈسکشنز ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ڈسکشنز اصل میں ہوتی ہیں یہ ایک جنرل پبلک کے لیے تو ہوتی نہیں. تو ویسے تو پہلی بات تو یہ اسکالرس کو بھی ان چیزوں کے بارے میں دھیان سے رکھنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں اتنی نہیں ہے کہ اتنا ڈیٹیل میں نہیں جانا ہوتا, کہ آپ لوگ کبھی کبھی کیونکہ ان سوالوں کو جواب ڈھونڈتے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. جو چیزیں آپ کے ایمان کے لیے ٹھیک نہیں ہے آپ کو ان چیزوں سے دور ہی رہنا ہے. لیکن اگر آپ کو ایک سائنٹیفکلی اگر آپ کی جیسے جاب ہے آپ کو پتا کرنا ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے. جہاں تک علماء کی رائے ہے تو میں نے اس چیز کے بارے میں خود بھی ریسرچ نہیں کی, اور جب بھی ایسے سوال آتے ہیں میں ان سے تھوڑا سا پیچھے ہو جاتا ہوں. میں نے اس ڈسکشنز کو میں اتنا سنتا بھی نہیں ہوں, کیونکہ اینڈ میں وہ ارتھ فلیٹ ہو یا نہ ہو وہ اللہ نے بنائی ہے, اس کا تو یقین ہے. قرآن میں اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ فلیٹ ہے کہ نہیں, ابھی ادھر تو ہے کہ فلیٹ کر دی جائے گی, تو مطلب اگر فلیٹ کر دی جائے گی تو مطلب ابھی فلیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کلیریفائی ہوا ہے کہ ادھر ہے کہ جب میں اس کو پڑھ کے کہوں گا شاید نہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ اور کیا ایویڈنس ہے لوگوں کے پاس, اس کو انہوں نے صحیح طرح انٹرپریٹ کیا ہے کہ نہیں, وہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اب ویسے بھی کہ مجھے نہیں پتا کون سی آیت ہے جو کہتی ہے کہ ارتھ فلیٹ ہے. اگر ہے تو اس کو تھوڑا سا اس کی انٹرپریٹیشن دیکھنی پڑے گی, اور اس کا ایکچوئل معنی کیا ہے, اس کی ایکچوئل تفسیر کیا ہے وہ دیکھنی پڑے گی. اگر ہے تو ہے لکھا ہوا اس میں تو, لیکن میں کبھی ایسے آیا سے کبھی گزرا نہیں ہوں جو کہہ رہی ہو کہ ارتھ فلیٹ ہے. تو لیکن اس کے علاوہ کہ آپ ارتھ فلیٹ ہے یہ تو مجھے نہیں لگتا لکھا ہو. یہ ویسے کیا کہتے ہیں بائبل میں ہے کہ ارتھ فلیٹ ہے, مجھے قرآن کا نہیں پتا, بائبل میں ہے. بائبل میں تو چرچ کا پورا سٹینس رہا ہے کہ ارتھ فلیٹ ہے. اس لیے ہسٹری میں یہ جو بھی رہے ہیں گیلیلیو وغیرہ, ان کی اگر ہسٹری پڑھو تو یہ لوگ چرچ سے دور اس لیے ہوئے تھے کیونکہ یہ لوگ مانتے نہیں تھے کہ ارتھ فلیٹ ہے. تو یعنی کہ ڈفرینٹ چیزیں تھی جو ارتھ کی وہ مانتے نہیں تھے, جو چرچ اس ٹائم پہ کنوے کر رہا ہوتا تھا. تو خیر سورس ڈھونڈتے ہیں, اگر سورس ملتی ہے تو پھر اس کے بارے میں اور ڈسکشن کرتے ہیں, لیکن میرے نہیں خیال سے کہ قرآن میں ہے, میری نالج کے حساب سے. خیر میری نالج بھی لمیٹڈ ہی ہے, تو میرے حساب سے تو نہیں ہے کہ قرآن میں کہیں لکھا ہوا کہ ارتھ فلیٹ ہے ایکسپلیسٹلی. ہاں ایکسپلیسٹلی تو مجھے نہیں پتا, کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ میرا بھی یہ ماننا ہے کہ جو آپ بتائیں گے کہ آسٹرچ کی کہ ایگ کی طرح ہے, بلز فرام دی, میں نے بھی یہی سنا ہوا. ہاں تو میرے خیال میں تو خالی جنرل ٹھیک ہے.
اور کوئی سوال؟ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے سورہ کے شروع میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ محسوس کرتی ہیں کہ ان کی فیلنگ صحیح. جی جی. تو اس کے بعد اسی کے ریلیٹڈ ایک حدیث آتی ہے جو آپ نے یاد رہا ہے کہ ایک دفعہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دے رہے تھے اور ایک درخت رو رہا تھا. جی 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 وہ صحیح ہے. اس پہ ہوا کیا تھا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے نارملی ایک ممبر پہ چڑھتے تھے اور اسی سے یعنی کہ جو بھی کمیونٹی تھی ان کا ایڈریس کرتے تھے, خطبہ دینا ہوتا تو اسے دیتے. پھر ہوا کیا, وہ ممبر کو چینج کر دیا گیا تھا, یعنی کہ نیا لا کے ادھر رکھا گیا تھا, شاید وہ پرانا والا اولڈ ہو گیا تھا, جو بھی ریزن تھا. تو اس سے کچھ آوازیں آتی تھی. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ آواز سنی تھی, کچھ صحابہ نے سنی, ہر کسی کو آواز نہیں سنائی دیتی, لیکن کئی صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس سے آواز آ رہی ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو میرے خیال سے تھوڑا سا جیسے کچھ تسلی وغیرہ دی تھی, اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ وہ آوازیں تھی کہ رو رہا تھا کہ ابھی اس کو وہ بلیسنگ نہیں ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ چڑھتے ہیں, اور اگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چپ نہ کرایا ہوتا تو اس نے آخرت تک روتے رہنا تھا. تو وہ تو ہے کہ ان میں فیلنگز چیزوں میں ہوتی ہے. اور آپ جیسے دیکھو پلانٹس, وہ لوگ کہتے ہیں لیونگ تھنگ, لیکن پلانٹس میں بھی فیلنگز ہوتی ہیں. اگر پلانٹس کے ساتھ بہت کنیکٹ ہو جاؤ اور اب وہ بندہ دور ہو جاتا ہے تو پھر پلانٹ مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو سب پروون چیزیں ہیں. جیسے پلانٹس کا تو پروون ہے, باقی چیزوں کا بھی ہے, تھوڑا سا ہمیں سیرا سے ملتی ہیں یہ چیزیں. لیکن قرآن میں تو کلیئرلی کہا ہے کہ یہ لوگ سن سکتے ہیں, فیل بھی کرتے ہیں, لیکن اس فیلنگ پہ ایکٹ نہیں کر سکتے. یعنی کہ جیسے کہ ان کا دل کر رہا ہے کہ پھٹ جائے تو پھٹ بھی سکتے, وہ تبھی کرتے جب اللہ کا حکم آتا. اور تو پھر اگر اور کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, ورنہ آپ لوگ ریفلیکشن بھی دیکھ کے کر کے, مجھے ایگزیکٹلی نظر نہیں آ رہا کون کدھر بیٹھا ہوا ہے. تو چلو اقرا کرے گی. پہلے میں پہلا آج کے سیکشن میں بھی یہ ہے کہ آپ نے سے بتایا کہ ہمارے گولز ہمیں ڈسٹریکٹ نہیں کرنے چاہیے ہمارے مین پرپز سے. تو کافی دفعہ میں نے بھی اپنے کافی گولز رکھے ہوئے ہیں, لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ اپنے نا جیسے آخرت میں کچھ اچھا کرنے کے لیے, کچھ بہتر کرنے کے لیے ہو. تو یہ میرے لیے ہوا کہ میں اپنے جو بھی ابھی گول سیٹ کروں وہ میرے لیے بہتر ہو میرے آخرت کے لیے. اور دوسرا مجھے دل کو کافی جو بات لگی وہ تھی کہ ہمارے جیسے ریکارڈز ہمارے رائٹ ہینڈ یا لیفٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے. تو کیا پتا آج میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ آخرت میں مجھے رائٹ ہینڈ میں مل جائے, لیکن استغفر اللہ آخرت میں لیفٹ میں مل جائے. تو مجھے اپنے نامہ اعمال بہت بہتر کرنا ہوگا کہ مجھے رائٹ ہینڈ میں میرا ملے. انشاءاللہ. اس میں بس میں ایک اور جیسے بات ایڈ کرتا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل انسان گولز بناتے ہیں جیسے دنیا کی. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ میرا گول ہے مجھے بہت پیسے کمانے. پھر اس کے بعد اگر آپ کو گولز کو ری ڈائریکٹ کرنا ہوتا ہے اللہ کے لیے, میں کیسے کمانا چاہتا ہوں تاکہ میں جیسے یتیموں کی مدد کر سکوں. ایگزامپل دے رہا ہوں میں, تاکہ وہ گولز کا ایک اینڈ گول کو آپ کسی طرح کنیکٹ کریں ایک اچھے کام سے, کہ میں زیادہ پیسے کماؤں تاکہ میں اور زیادہ سے زیادہ چیریٹی, ابھی جتنے ہیں اس سے بھی چیریٹی کروں. یہ نہیں کرنا کہ میں ویٹ کرنا ہے کہ میں چیریٹی, لیکن مجھے تاکہ میں اور کمانا چاہتا ہوں تاکہ میں جا کے اور چیریٹی کروں اور اللہ کی راہ میں لگاؤں پیسے. ایگزامپل دے رہا ہوں, میں گھر لینا چاہتا ہوں. میں گھر کے جیسے فار ایگزامپل گھروں میں جیسے بیسمنٹ کو کسی ایک اکیڈمی میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں, میں چاہ کے لوگوں کو ایجوکیٹ کروں قرآن کے. آپ ہر گول کو, دنیاوی گول کو ایک ری ڈائریکٹ کر سکتے ہو تاکہ اس کا ایک آخرت کا میننگ بھی اٹیچ ہو جائے, تو پھر وہ آپ کے لیے ایک عبادت ہی بن جائے گی. تو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ لوگ گولز اپنے ہونے چاہیے انسان کے, وہ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں, اور آگے بڑھنا ہے تو آخرت کے لیے بھی آگے بڑھنا ہے. تو انشاءاللہ چلے آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ. نیکسٹ کون ہے؟ سب کچھ ایک طریقے سے سملر ہی ہے سورہ مطففین سے اور سورہ تکویر سے. انفطار تکویر. آواز آ رہی ہے تو زیادہ یہی ہے کہ کوشش یہی کہ اچھے اعمال کیے جائیں, اور
اور آخرت کے بارے میں بھی سوچا جائے کہ بندہ کتنا مطلب کہ ملوث ہو جاتا ہے دنیا کی چیزوں میں. بس یہی کہ اس چیز کے بارے میں اور مطلب کہ ججمنٹ ڈے کے بارے میں آخرت کے بارے میں اپنی نمازوں کو میننگ فل بنانے کے لیے کہ جلدی جلدی نماز نہ پڑھیں, سجدے میں فیل کر کے سجدہ کیا جائے. انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ ان چیزوں پہ بھی زیادہ سے زیادہ دھیان دیا جائے. انشاءاللہ. اور شروع کہاں سے کرنا ہے؟ شروع کہاں سے کرنا ہے؟ ہاں پہلے جب ابھی نماز جب میں پڑھوں گا نا تو سجدے کو مطلب کہ شروع اندر سے صاف کرنا, اندر کی کلینلینس سے, اپنے دلوں کو صاف کرنے سے ادھر سے شروع کرنا ہے. اور وہ جب ادھر سے کرو گے تو نماز میں خود مطلب آنا شروع ہو جاتا ہے. جب کنیکٹ بھی کرو قرآن سے بھی کنیکٹ کرے, ایک کلینزنس کا طریقہ قرآن سے کنیکٹ کرنا, پھر قرآن کو عمل میں لانا, پھر جب اس کو اٹیچ کرو گے صلاح کے ساتھ تو صلاح بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اندر سے شروع کریں انشاءاللہ, اور آہستہ آہستہ پھر اس کو باہر میں بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. چلے الحمدللہ. ابھی نیکسٹ جی میرا تقریباً اقرا جو بولا تھا وہی ہم سب نے رٹا ہوا تھا بتانے کے لیے, مگر کافی چیز بتا دی. میں تو بس یہ دعا کروں گا اللہ سے کہ ہم جو بھی لائف میں کافی بزی رہتے ہیں مگر ہمارا ایک ہی گول ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو خوش کریں. دیکھیے جو رزلٹ ملتا ہے وہ آخرت کا رزلٹ ہوگا. یہاں پہ دنیاوی رزلٹ تو بہت چند دنوں کے لیے ہوتے ہیں, بس کہہ سکتے ہیں بس ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ بس ہمیں انشاءاللہ ہمارے اعمال ہمیں رائٹ ہینڈ میں ملے اور ہم پوری فیملی ہم ساتھ ہی ہوتے ہیں. آمین آمین انشاءاللہ آمین. چلے نیکسٹ زریر. مجھے آج کی کلاس میں جو ایک سورہ تھی, مجھے اس کا جو آخری پارٹ تھا سیکنڈ لاسٹ پارٹ یہاں پہ اللہ قسم کھاتا ہے بلا اس سے جی جو 3 قسمیں اور اس کے بعد جو وہ 3 قسموں کے بعد کی جو نیکسٹ آیت ہے, مجھے جس طریقے سے قرآن کی جو تھیم ہے اس سورہ میں مجھے کافی وہ پسند ہے کہ پہلے وہ ایک انسانوں سے نہیں اپنی دوسری چیزوں سے وہ ایگزامپلس کے بعد بھی وہ ہمارے پہ ہونا چاہیے. جو بھی وہ ایگزامپلس ہے وہ ہم اس پہ ریفلیکٹ کر سکتے, ہم اس کو اپنے آپ پہ ڈال سکتے ہیں. تو وہ تھیم مجھے کافی اچھی لگی ہے. پہلے قسم کھائی جاتی وہ ٹوائلائٹ کی, پھر رات کی, پھر چاند کی, پھر بتا رہے تھے کہ یہی چیزیں ہمارے یہی فیز انسان کے, تو انسان کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو ریفلیکٹ کر سکتا ہے. جی. ویسے تو کہتے بھی ہیں کہ جا کے نیچر کو دیکھو اور دیکھو جس طرح سے سب چیزیں اوبیڈینس میں لگتا ہے. اب سن کو بھی دیکھو, سن اپنی مرضی سے کہیں گھوم پھر نہیں سکتا, اپنی جگہ پہ ہی ہے. سن نے ایک ہی جگہ پہ ہے اور اسی طرح سے جلتے رہنا ہے. وہ ایک اوبیڈینس میں ہی ہے, وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا کہ آج میں بجھ جاؤں. چاند اپنی اوبیڈینس میں ہے کہ وہ دنیا کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں, سب ایک آربٹ میں گھوم رہے ہیں, وہ سب اوبیڈینس میں اللہ کے. ہم دیکھیں تو ہم کہیں گے یہ سب اوبیڈینس میں تو ہم کیوں نہیں, ہم بھی تو کریشن ہے اللہ کی. جو آکسیجن ہے وہ آکسیجن کا ہی کام کر رہا ہے, وہ کاربن کا کام نہیں کرنا شروع کر رہا ہے کیمیکل پوائنٹ آف ویو سے, کہ آکسیجن وہ نائٹروجن تو نہیں بن گیا نا کہ آپ لوگ اس سے ابھی سانس نہیں لے سکتے. وہ اوبیڈینس میں, وہ سارے ایٹمز تک اوبیڈینس ہے اللہ کے, کہ وہ آکسیجن کا ہی کام کر رہے ہیں. کیونکہ آپ لوگ جب ایسے, میں تو کیمسٹری تھوڑا سا یعنی کہ انٹرسٹ رکھتا ہوں, تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ جیسے ان کے الیکٹرانز ہوتے ہیں, الیکٹرانز کم کر دو تو آکسیجن سے الیکٹرانز کم کرو تو کچھ اور ایلیمنٹ بھی بن سکتا ہے. وہ نہیں آئے گی, چلو ٹھیک ہے وہ ایگزامپل پہ چھوڑ دیتے. لیکن ہر چیز ایک اوبیڈینس میں. گاڑی کا جو پیٹرول ہے وہ پیٹرول کا کام کر رہا ہے, وہ پانی کا کام نہیں کر رہا, وہ بھی اللہ کی اوبیڈینس پہ. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تو ادھر ہم آج کی کلاس پوری کرتے ہیں. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.